أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسألونك عن الروح۔ اور اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، جواب کیا دیجئے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح آپ کے رب کا حکم ہے یا آپ کے رب کے حکم سے ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اور تم اس پہ زیادہ بات نہ کرو کیونکہ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تھوڑی سی خاموشی سے، وما اوتیت من العلم وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ یہ تھا وہ سوال ان 3 سوالوں میں سے جو سورۃ الکہف کی وجہ نزول بنا۔ بات سمجھیے گا، سورۃ الکہف قرآن پاک کی ایک بڑی اہم سورہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی سملیرٹیز کی ایک لسٹ لکھائی تھی آپ کو، انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی آپ کو سورۃ الکہف اور بنی اسرائیل کا ربط بھی دکھے گا، جس میں سے اس وقت ایک آیت آپ کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، مکہ والے ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو کوئی بھی بات دین کی اگر پوچھنی ہوتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے تو وہ مدینہ کے یہود سے پوچھتے تھے۔ آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود مدینہ ریلیجس لیڈرز تھے، ریسورس یہی تھا۔ آج بھی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، نکاح کروانا ہو، کسی کا جنازہ پڑھوانا ہو تو پوچھتے ہیں کہ اس علاقے میں کون ہے دین کا کام کرتا، کوئی مسجد کوئی کچھ، اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب امیجن کیجئے کہ یہود مدینہ میں رہنے کے باوجود اپنی علمی ساکھ رکھتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں something is better than nothing، اندھوں میں کانا راجا، مثالیں تو بنی ہوئی ہیں نا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ان کے لوگوں کے دلوں پہ ایک اجارہ داری تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے یہ جو لوگ تھے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھینٹیسٹی کو پرکھنا کہ کیا آپ سچے نبی ہیں، جھوٹے ہیں، یا یہ کیا ہے، اس کا ایک ریسورس صرف یہود مدینہ تھے، کیونکہ خود تو وہ اپنے دور پہ معجزوں کے مطالبے کرتے ہی آئے۔ آج کے سبق میں بھی ابھی اشارتاً ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن ان کا خیال تھا کہ چلیں ہم مدینہ کے لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ واقعی یہ نبی ہے؟ تو گاہے بگاہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب اگر واقعی مدینہ کے لوگ سچے ہوتے، سنسیئر ہوتے، اور وہ مذہبی طبقے کے لوگ کے جو مذہبی کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے تو وہ تو پھر فوراً سے کہہ دیتے ہاں بھئی یہ وہی شخص ہے کہ جس کا تذکرہ پہلے سے ہوتا تھا۔ لیکن مسئلہ وہاں پھر سگیر سوتیلے کا آ چکا تھا، اور اسی طرح سے وہاں بات بن چکی تھی اس بات کی کہ جی یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا چکر کیا ہے، تعصب تھا، گروہ نہیں تھا، فرقہ نہیں تھا، تو گول کر جاتے تھے، اور بگاہے بگاہے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مکہ کے سیدھے سادے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں۔ کبھی ان کو کوئی نام دے دیتے، یہ تو باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا شخص ہے، کبھی کہتے دیکھو ذرا ان سے جا کے پوچھو عیسیٰ کے بارے میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ حبشہ کے دربار میں ابو سفیان نے کچھ حقائق بیان کیے تھے تو اس وقت بھی ان کے دل میں یہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح سے شاہ حبشہ یعنی نجاشی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ہو جائے، جس میں انہوں نے بار بار یہ تذکرہ کیا تھا کہ ذرا آپ ان سے عیسیٰ کے بارے میں تو پوچھئے، کیونکہ اس وقت کے نصارہ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط رخ اختیار کر چکے تھے۔ قصہ مختصر، یہاں یہ سوال ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال بنا جو مدینہ کے یہود نے قریش مکہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ ایک سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سورۃ کہف کے پہلے سبق میں دیکھیں گے۔ دوسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ ہو واز ہی، وہ کون تھا، سائرس جس کو آپ بولتے ہیں، اس کا جواب سورۃ الکہف کے آخری سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ روح کیا ہوتی ہے، تو اس کا یہاں جواب دیا گیا کہ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ اب لفظ روح پڑھتے ہی ہماری بھی روح کانپ جاتی ہے۔ بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، بیوقوفی کی حد تک ہم لوگ کالج اور اسکولوں میں
ایسی ایسی شعبدہ بازیاں کرتے تھے. اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے کالج کی کینٹین میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں بیچ میں شیشے کا ایک گلاس رکھتی تھیں الٹا، بیچ میں ایک موم بتی چلاتی تھیں، پھر وہ شیشہ اوپر رکھنا، اور وہ اب تو ساری بات سمجھ آتی ہے، اس وقت لگتا تھا کہ اندر کسی کی روح آئی ہے، اور پھر وہ کچھ پڑھنا تو وہ جو اندر اس کا فلیم ہے، اس کا دھواں بنتا تھا تو وہ کچھ اس طرح ہیولا سا بنتا تھا نا، کہیں اس کا سوراخ کرنا تو کہنا یہ دیکھو روح آئی ہوئی ہے. یقین کریں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہوا ہے. اور ہم کالج کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے تھے، اور یہ کام یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. کبھی پھونک کرو، منہ آنکھیں بند کرو، کبھی کچھ کرو. تو آئیے تھوڑا سا روح کی بات کرتے ہیں کیونکہ بڑی اہم بات ہے. سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک میں روح کا لفظ 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1، جبرائیل علیہ السلام کا نام روح الامین، نزلہ علی قلبک. روح الامین حضرت جبرائیل کا نام ہے. امین کہتے ہیں بامانت. سارے ہی فرشتے امین ہیں، لیکن جبرائیل چونکہ وحی کا کام کرتے ہیں، جسموں میں جاننے روحیں پھونکتے ہیں، اس لیے ان کو بہت ہی بڑا ایک لقب دے دیا گیا جبرائیل کے لیے. اسی طرح سے روح کا لفظ وحی الہی کے لیے آیا. اور تیسرا روح کا لفظ انسان کے جسم میں جو روح آتی ہے. واقعہ سن لیجئے، کافی بات سمجھ آ جائیں گی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک کھیت میں حاضر تھا. صحابہ دیکھیے وہ منظر بھی بیان کرتے ہوتے تھے جو اس وقت آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت لگنے لگتا تھا. آج بھی جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو بالکل حقیقی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہود اس طرف سے گزرے. کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو. ان میں سے کسی نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ دوسرا یہودی بولا کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو نہ پسند ہو. یعنی آپس میں کیلو کال لگے میں، کوئی کہتا پوچھ لو، کوئی کہتا نہ پوچھو، کوئی کہتا پوچھ کے پھنس نہ جانا. خیر رائے اس پر ٹھہری کہ روح کے بارے میں پوچھنا ہی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر یہ سوال کیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے. میں وہیں کھڑا رہا. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یسألونک عن الروح، کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے روح تو میرے پروردگار کے حکم سے ہے، تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا. اب یہ بخاری کی روایت ہے. تو نوٹ کیجئے کہ روح کا تعلق مخفی امور سے ہے، خفیہ سیکرٹس میں سے. کوئی شخص اس روح کی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا جو ہمارے آپ کے جسم کے اندر ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم دیا گیا اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس کن فیکن کی بات ہو گئی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کا علم وسیع ہے، بندے کا علم تھوڑا ہے. سورۃ بقرہ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم میں سے بندہ صرف اتنا ہی احاطہ کرتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. آپ کو بھی اس بارے میں سے اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. آپ کو اتنے ترجمے کے لفظ یاد ہوتے ہیں جتنے اللہ چاہتا ہے، تفسیر اتنی ہی سمجھ آتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے. تو کہا کرے کہ اللہ تو ہماری وسعت کو بڑھا دے. اور اس سوال سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس موضوع پہ بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے. نہ تمہارے پاس علم ہے، کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں جس بات کا مکلف بنایا گیا، یو آر آنسریبل آف ٹو اینی تھنگ، اس کو کر لیجئے. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی وسعتیں، اس کی صلاحیتیں بڑی محدود ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں. تھوڑے پہ قناعت کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پوچھنے والا سوال اگر اپنی اوقات سے بڑا کر لے تو اس کو مختصر سے جواب دے کر مطمئن کر دینا چاہیے. بس آپ کا بچہ ہی کوئی آپ سے الٹا سیدھا سوال پوچھے، اور بچے پوچھتے ہیں. جیسے ایک ماں کہہ رہی تھی، بچہ پوچھتا ہے امی اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں. اب جب آپ بچوں سے ایسے سوال کرتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ اب اپنی عمر سے بڑے سوال کریں گے نا، تو خوبصورت طریقے سے ان کو خاموش کرا دینا چاہیے. یا تو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، کیوں پوچھ رہے ہو، توبہ کرو. بہت ڈیٹیلیں بھی نہیں سنانی چاہیے.
بس اچھے طریقے سے اس کے اندر یہ بات کر دی جائے۔ اگلی آیت کا ٹکڑا دیکھیے، پھر آپ کو اس پہ مزید وضاحت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر فرمایا، آیت 86 ہے، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم چاہیں، یہ شِئْنَا کیا ہے؟ شاء یشیء، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، البتہ ہم لے جائیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ ذرا سا ڈریے اس آیت کو پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو 15 سپاروں کا ترجمہ آپ کو یاد کروایا ہے، ہم آپ کے حافظوں سے لے سکتے ہیں، آپ کے میرے لیے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس پر کوئی مددگار۔ لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، کیوں؟ الا رحمتا من ربک، مگر یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ ان 2 آیات سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ کل روح من امر ربی سے شان نزول کے اعتبار سے یہاں مراد قرآن ہے، وحی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے اسی واقعے کو 2 دفعہ ہم نے ابھی اور ڈسکس کرنا ہے سورۃ کہف میں جا کر، وہاں آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بھی اللہ ہی کے حکم سے آتے تھے۔ مکہ والوں نے کھیل سمجھ لیا تھا، چلو بلاؤ صرف فرشتے کو، پھر چلو ہمارے اس سوال کا جواب دو۔ یعنی یہ ایسے ہی جیسے کسی استاد کو کہا جائے فوراً آئیے، جیسے آپ کسی استاد کو وقت بے وقت تنگ کریں، جس سوال کا جواب دیں، اچھا آئیے ذرا ہمیں یہ بتا دیں یہ وغیرہ۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ نہ فرشتہ تمہاری مرضی سے آ سکتا ہے اور نہ تمہارے جسم کی روح تمہاری مرضی سے آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم سورہ بقرہ کے آیت 3 میں پڑھ چکے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو روح کا معاملہ غیب کا معاملہ سمجھ کر چھوڑ دیجیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر کتنا ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے، آلموسٹ 12 ویکس یا 16 ویکس کا ہوتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، 4 باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بچے میں روح پھونک جاتے ہیں۔ ماں جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ آج ہو گیا یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اتنی خفیف چیز ہے، اور اگر آپ لفظ روح کو بھی دیکھیں نا تو اس میں اتنی باریکی کا لفظ ہے۔ سانس، یا آپ جیسے آپ بریدنگ لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں روح کے لفظ کا ڈکشنری معنی ہے آگ، جیسے حرارت ہے نا، روح آتی ہے تو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تھوڑی سی پھونک مار کے آگ کو سلگھانا، اس کے اندر بھی لفظ روح آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر سے روح آتی جیسے ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ روح نکلتی ہے تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، کھینچ کھینچ کے نکالی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے بالوں میں چوئنگم لگ ایسی جاتی ہے، لیکن جب اس سوکھی ہوئی چوئنگم کو بالوں سے نکالیں تو بالوں کی جڑیں کھنچتی ہیں۔ آپ کے میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے معاملے ہو رہے ہیں دن رات، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جسم کا وزن ہے، روح کا وزن نہیں ہے۔ آپ مردے کا اور ایک زندہ انسان کا وزن کر لیجئے، میرا نہیں خیال کہ اس میں روح کے نکلنے کی وجہ سے کچھ فرق آئے۔ کچھ اور چینجز آ سکتی ہیں باڈی میں، جسم سے ہوا نکل جاتی ہے، پانی نکل گیا، کئی چیزیں ہوں گی وقت کے ساتھ، لیکن روح کا اپنا وزن کم اور زیادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لفظ روح کو جب ہم وحی الہی کے ساتھ لاتے ہیں، اصل تو بات یہ ہے جس کا آگے ذکر ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ قرآن آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ وہی سوچیں جیسے ماں کے پیٹ میں روح پڑتی ہے نا بچے کے جسم میں، پتہ ہی نہیں چلتا، اس وقت نہیں پتا ہوتا اس بچے نے کل کیا بننا ہے، کل اللہ نے اسے کیا لینا ہے، اس نے کتنا جینا ہے، یہ اچھا بچہ ہوگا کہ خراب ہوگا، یہ ماں کو ستائے گا کہ نہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی سے اٹھ کر اس دنیا سے نکل کر اس کتاب کے حوالے خود کو کرتے ہیں نا، تو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا۔ پہلے دن سب ایک ہی ایڈمیشن فارم فل کرتے ہیں، سب کے لیے پروٹوکول ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی کتابیں سب خریدتے ہیں، ایک ہی استاد ہوتا ہے،
لیکن کچھ لوگ وہی کے اس روحانی سفر میں دن بدن اتنے پاک، اتنے پیور ہوتے جاتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکتے. کوئی پہلے کا ملا ہوا دوست، کوئی بچھڑی ہوئی سہیلی ملے تو پہچاننا ہی نہ کہ یہ تو ہے، تمہیں کیا ہو گیا. بس زندگی میں روح آ گئی ہے، روحانیت آ جاتی ہے، اسپرچولیٹی آ جاتی ہے. الحمدللہ. اور یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہے. یہاں اللہ کے نبی کو کس روح کے آنے کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. یہ فضلاً کبیرہ کیا ہے؟ یہ ان دنوں کی آیتیں جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ کیا فضل تھا اللہ کے نبی پہ؟ اس روح کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی خدمت کا کام. یہاں اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ فضلہ کان علیک کبیرہ. مال نہیں، اولاد نہیں، صحت نہیں، جوانی نہیں، شادیاں نہیں، کچھ نہیں. کیا کہ اللہ ہر ایک کو اس روحانی سفر کے لیے تیار نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قرآن پڑھیں گے، ناظرہ قرآن خوانی میں سپارہ پڑھیں گے، حفظ کا بھی بہت شوق ہوگا، اور بھی کئی طریقے. الحمدللہ ہمارے کلچر میں لوگ قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کو جذب کرنا، اس کو اخذ کرنا، یہ بہت مشکل ہے. اور یہاں دیکھیے قرآن وحی الہی کو عظیم نعمت، فضل، احسان اور رحمت کہا گیا ایک آیت میں. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس کو قبول کیجیے. لیکن یاد رکھیں حدیث موجود ہے کہ ایک وقت ہے کہ یہ قرآن بھی اٹھ جائے گا. ابن مسعود کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں ملک شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا اٹھ چلے گی، جس سے قرآن میں اور دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی. میں تو اس آیت کو پڑھ کے ڈر جاتی ہوں. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، اتنا مت اکڑو، میں ایک رات میں تمہارے دل سے سارا قرآن نکال دوں گا، اتنا مان نہ کیا کرو. اور یاد رکھیے جب ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے نا تو یہ نکل جائے گا. قومیں ایسی نہیں مٹی. تاریخ کو دیکھ لیجیے، 1000 سال کے بعد جو اندھیرے چھائے تھے تو وہ یہ ایک ایک کر کے قرآن سے دوری کا نتیجہ تھے. آج امت مسلمہ کو اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ چھیننے پہ قادر ہے. کرو کیا؟ اس پیغام کو پھیلاؤ، اس کی دھوم مچا دو. اللہ رحمت من ربک، اللہ کی اس رحمت کو اپنی زندگی میں جگہ دو. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، کیا پتہ چلا کہ اس قرآن کو اگر اللہ نے تمہارے دل پہ نازل کر دیا، اب اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو سامنے نہ رکھو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. سورۃ یونس 58 آیت یاد کر لیجئے. اگر اس قرآن سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. آپ کی زندگی میں 10 محرومیاں ہیں لیکن ساتھ قرآن ہے. آپ اس بندے سے زیادہ خوش قسمت ہیں جس کی زندگی میں دنیا کی 11 خوشیاں ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ رومانٹسزم نہیں ہے. آپ اپنے حال پہ روتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا. آپ کہتے ہیں اولاد نہیں ہے لیکن قرآن ہے. شوہر نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، قرآن ہے. شوہر ہے، محبت نہیں ہے، قرآن ہے. واللہ سورۃ نحل کی اگر اس آیت پہ عمل کر لیں، جب زندگی میں قرآن آ جائے انسان اپنی ذاتی خوشیوں غموں سے بالکل بے نیاز ہو جائے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. آگے اسی بات کو پھر ایک اور چیلنج کے طور پہ ان کے سامنے پیش کیا. بعد میں دوبارہ اس کا خلاصہ کر لیں گے، لیکن ربط نہ ٹوٹے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے اصل میں آپ کو مجھے بتا رہے ہیں. خطاب نبی سے تھا لیکن بات مجھے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، زیادہ چوڑے نہ ہو جانا، اکڑنا نہ. اللہ اگر یہ تمہیں بڑے بڑی رحمتیں اپنی قرآن کی دیتا ہے تو یہ اللہ تم سے لے بھی سکتا ہے. اور یہ کتاب ہے کیا؟ مکہ والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. 88 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. کتنی دفعہ آ گیا یہ مطالبہ؟ یاد ہے آپ کو پچھلی صورت میں بھی لکھوایا. بار بار چیلنج.
سورت بقرہ میں یہ باتیں آپ نے پڑھ لی، یہاں تک بنی اسرائیل 15ویں پارے میں تقریباً چوتھی دفعہ یہ آیت آ گئی، کیا پتہ چلا کہ تم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واللہ کی آج بھی اس کتاب کے مقابل کوئی چیز نہیں۔ کوئی آپ سے کہ ان 2 گھنٹوں کو یہاں سے اٹھ کر نارویجن سیکھنے پہ لگا دیں، فرینچ سیکھنے پہ لگا دیں، انگلش سیکھنے پہ لگا دیں، آپ کا فیصلہ، آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ قرآن آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسی روشنی، ایسی خوبصورتی لے آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی دوسری چیز اس کے مقابل کی لگتی نہیں ہے۔ دیکھیے جب تک کوئی چیز نہ چکھی آپ کہتے ہیں یہ نہیں تو وہ ٹھیک ہے، سبھی ایسی ہوتی ہے، لیکن جب ایک بہت ہی اچھی چیز آپ استعمال کر لیں پھر آپ کم پہ نہیں مائل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں اسی کی عادی ہوں، مجھے وہی فلیور چاہیے، مجھے وہی برانڈ چاہیے، میں تھوڑا لے لوں گی لیکن میں اچھی چیز لوں گی۔ قرآن کا برانڈ اتنا اونچا ہے، کتاب کے ساتھ تعلق ایک دفعہ جڑ جائے اس بندے کو نہ زمین پہ چین آئے گا نہ آسمان پہ جا کے چین آئے گا جب تک کہ وہ اس کتاب کو نہ مانے۔ اور پھر پیچھے جائیے، مکہ والے یہ بار بار سوال کیوں کرتے تھے؟ خود بت تھی اندر۔ یاد رکھیے جو کتاب کی طرف آتا نہیں ہے نا وہ انکوائریاں بہت کرتا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ختم ہوا ہے کہ نہیں یہ کام، سب ختم ہو جانا چاہیے اب تک، نہیں وہ تو اور پھیل گیا، وہ تو اور بھی اچھا۔ بھی آپ بے نیاز کیوں نہیں ہوتے، اس سے رہ نہیں سکتے بے نیاز، کیونکہ یہ کتاب ہے اتنا بڑا اللہ کا تحفہ۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی 40 سال اس ماحول میں تھے، لیکن جن کو اللہ کے نبی کے کردار کی خوبصورتیاں یاد تھی نا، ان کے دل نہیں مان رہے تھے کہ اس شخص کے اوپر جو کتاب اتر رہی ہے وہ اچھی نہ ہو، وہ کیسی ہوگی، وہ کس طرح کی ہوگی۔ تو آپ کو مجھے بھی اس ساری آیتوں کے اوپر غور و فکر کرتے وقت اپنے لیے بھی ایک کرائیٹیرین بنانا ہے۔ آپ قرآن کی عزت ہیں، مت کہیں کہ اللہ ہماری وجہ سے قرآن کی بےزتی کرا دے، اللہ ہماری وجہ سے قرآن کو عزت دے، اسلام کو عزت دے، ہمارا کردار لوگوں کو قرآن کو گالی نہ دے، ہماری بات سن کے لوگ جائیں کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑ کے ایسے لوگ ہیں، چلو پھر ہم اس کے بغیر ہی اچھے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے زندگی میں خیر بہت ساری آئے گی۔ اور اس میں سے ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اس روح کو اپنے اسی بندے پہ بھیجتا ہے یا نازل کرتا ہے جس پہ وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے قرآن کا نزول ہو چکا، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی آخری نبی تھے، لا نبی من بعدہ، کوئی نبی اس کے بعد نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے دل پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کے والد کہا کرتے تھے کہ قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ اور اگر میں یہ بات آج آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اگر آپ میں سے 100 لوگ اس بات کو سن رہے ہیں نا اس وقت، 100 پہ دل کا اس کا نزول الگ طرح ہو رہا ہے۔ آپ کے حالات آپ کہاں سے اٹھ کے آئی ہیں، آپ نے جا کے کیا کرنا ہے، آپ اس وقت کس سچویشن سے گزری ہیں، ایک آیت کا 100 رنگ 100 روپ بنے گا جو آپ میں سے ہر ایک کو اس کے حساب سے سمجھ آئے گا۔ سورہ شورى میں بھی یہ لفظ آتا ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، تو یہ جسم کی روح ہے، روح نکلتی ہے تو جسم مردہ، قرآن زندگی سے نکلتا ہے تو دل مردہ، دل کی مٹی بنجر ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے انسان، اور اس میں سے کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ قرآن سے دور لوگ مردہ لاشیں ہیں جو زمین پہ پھر رہی ہیں، ان کے پاس زندگی کی وہ اصل خوبی ہے ہی نہیں، وہ خوشی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس سوال کے پوچھنے کا کوئی تک تھا مکہ والوں کو؟ توفیق مانگو، الٹے سیدھے سوالات پوچھ کے چاہتے کیا ہو کہ کسی طرح بس ہم بچ جائیں، حالانکہ تمہیں یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ بتائیے زندگی کیسے گزاری جائے، اچھی بیوی کیسے بنے، اچھا شوہر کیسے بنے۔ تو بعض لوگوں کے جو سوال جواب ہوتے ہیں نا وہ بہت بے تکے ہوتے ہیں، اور اصل ساری آیتیں قرآن ہی کے متعلق چل رہی ہیں۔ اور آگے آپ دیکھیے گا سورہ کہف کی پہلی آیتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن پھر ہے کیا۔ شاید اسی وجہ کو لوگ اگنور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہی پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سارے مل جاؤ، اگلے بھی مل جاؤ، پچھلے بھی مل جاؤ، جاؤ پھر لاؤ پھر یا تو بمثلی حاصل قرآن۔ اور یہاں نوٹ کر رہے ہیں اب کتنی دفعہ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ قرآن آ گیا، لے آؤ پھر ایسا ایسا قرآن۔ اور میں کہتی ہوں آج کے دور میں یہ چیلنج ہے، UN میں چلے جاؤ، تم BBC میں چلے جاؤ، بڑے بڑے تھنک ٹینک جمع ہو جاؤ، اپنی ساری کوششیں، اپنی پالیسیز،
اپنا سارا میڈیا یوز کرو، لاؤ اس قرآن سے ملتا جلتا اسی جیسا کوئی سملر کوئی لائف سٹائل لا کر تو دکھاؤ کہ جس میں زندگیوں کا سکون بھی ہو، جس میں کہہ لیجئے خوشی بھی اور خوشحالی بھی ہو، پیس بھی اور پراسپیرٹی بھی ہو۔ آج پیس پیس کا نعرہ کرنے والوں کے گھروں میں پراسپیرٹی نہیں ہے، آج ان کے گھروں میں رشتوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے۔ قرآن از اے کمپلیٹ وے آف لیونگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، آج پرنٹ میڈیا موجود، آئی کاپیز آپ کر سکتے، آپ کو پتا ہے کہ اب تو یہ حالات ہو گئے کہ آپ کچھ بولیں تو آپ کا کمپیوٹر لکھتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کتنی مشکل نوٹس لیے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ استادوں کے منہ سے لوگ سنتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر اس کو کتنی دفعہ نوک پلک درست کرتے تھے۔ صرف آپ بولیں تو آپ کا کمپیوٹر لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو وہ میں نے اس دن اسٹیون ہاکنگ کی کہانی سنائی تھی، اس کی پلکیں جھپکتی ہیں تو اسکرین پہ لفظ لکھے جاتے ہیں۔ بول نہیں سکتا، ہینڈی کیپ شخص ہے، ایتھیسٹ ہے، لیکن تھنک ٹینک ہے، دماغ اتنا تیز ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہ ایک نئی ریسرچ کر کے ایک ایسی لرننگ سسٹم بنا لیا کہ وہ جاتا ہے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لوگ بھرے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پلکوں کے اشاروں سے کچھ بولتا ہے تو اسکرین پہ وہ لکھی آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو جاؤ ذرا ایک قرآن کا سپارہ بنا دو، تبارک الذی بیدہ الملک کے برابر کی کوئی آیت بنا دو، اور پھر آپ اور میں خود کو واپس لے آئیں اس جگہ۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اس کی دعوت دن رات دی جاتی ہے، ہمارا غم ہم خوشی غم اس کتاب کے لیے، اور واللہ ہی اس اسکول کا مقصد بھی قرآن ہی پھیلانا ہے۔ باقی سب سابقے اور لاحقے سب چیزیں کہہ لیجئے کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا چیزیں لوازمات ہیں، اصل چیز قرآن۔ اس قرآن کو اٹھاؤ، enlighten your hearts with the نور of القرآن، اپنے دلوں کو اس کتاب کے ساتھ روشن کر دو۔ اور میں تو روز ہی قصے کہانیاں سنتی ہوں، کبھی کس کے، اور میں آخر میں یہی جملہ بول کے اٹھتی ہوں، کتنی ضرورت ہے اب قرآن کے پڑھانے کی۔ اب تو رات کی بھی کوئی کلاس شروع کر دو، اب تو کوئی مڈ نائٹ ڈیل بھی دے دو، میں تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ دنیا میں جہالت اتنی ہے، آپ کی اولاد آپ کی نہیں، شوہر آپ کے نہیں ہے، کیا کیا مسئلے دنیا کو پڑے ہیں، یہ سب الٹے کپڑے پہننے کی علامت ہے۔ دیکھیے رائٹ فٹ اور لیفٹ فٹ سیدھا پہن کے دیں، ٹھیک چلیں گے۔ جوتا بن کر آیا، آپ لیفٹ فٹ رائٹ میں رائٹ لیفٹ میں ڈال کے چلے، ظاہر گریں گے اور جوتا چبھے گا۔ فون کرتے ہیں کمپنی کو، یہ کیا جوتا بنایا، میرے تو پاؤں میں چھالا پڑ گیا، میں تو گر پڑا۔ وہ کہیں گے کیا کیا تھا بتائیے ذرا، پکچر بھیجیں۔ ارے آپ نے تو لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اب قصور ہمارا؟ اللہ نے کتاب پوری دے دی، اللہ نے کمپلیٹ وے آف لیونگ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورۃ انفال میں آپ پڑھ کے آئیں ڈیٹیل سے یہ آیت۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو کیونکہ اس میں زندگی ہے، وہ تمہیں پکارتے ہیں کمپلیٹ وے آف لیونگ میں۔ یہ قرآن اور اس کو روح کو تو ہم نے دور کر دیا، ہم اپنی مرضی کی کامیابیاں چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے سکسیسفل ہوں گی، میرا بچہ معاشرے کے رنگ پہ سکسیسفل ہوگا۔ پھر جب اس معاشرے کی چھینٹیں بھی پڑتی ہیں نا تو چیخیں ہماری نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کتاب کی ہم قدر پہچانیں، اس کی ویلیو پہچانیں۔ سورۃ بقرہ 24 23 میں آپ پڑھ چکے، یونس 38 میں پڑھ چکے، ہود 12 میں پڑھ چکے، اور اب یہاں چوتھی دفعہ اللہ کہہ رہا ہے لے کر تو آؤ ایسا قرآن۔ اور دیکھیے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، بڑے بڑے رائٹر گزرے انگلش کے اردو کے، لیکن کبھی کسی نے قرآن کی کوئی کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کے کاموں کو کیا، الٹ کیا، کیونکہ اس میں تو کیا کچھ ہے، اس کا تو حسن، ترکیب دیکھ لیجئے، اس کی مثالیں دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا حسن دیکھیے، اس میں غنائیت ہے۔ آخری پارے تو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ رائمز ہیں، سانگز ہیں اس کے اندر۔ توازن دیکھیے، تاثیر اس کی دیکھیے، اس میں بات چھوٹی کو اتنی بڑی بات کو چھوٹی سی کر دیا جاتا ہے۔ پچھلوں کی خبریں، آنے والے دور کے حالات ہیں، آپ دیکھیے معاشرے کے آج کے فتنے، کل کے مسئلے، جب سورۃ کہف شروع ہوگی آپ خود دیکھیں گے، آپ کا دل کرے گا کہ میں ایک ایک بندے کو جا کر کہوں کہ آؤ خدا کے لیے سورت کو پڑھ لو۔ اور آج وہ مسئلوں کا حل نہیں پڑھ رہے لیکن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا اس کا وظیفہ بنا لے، پھر اس کو اپنی گاڑی میں لگا لے، پھر اس کو رکھ لیں وہاں سے جہاں سے گزرتے ہیں، اس کے کوئی تاکچے میں رکھ لیں تاکہ اس کی برکت گھر میں رہے۔ برکتیں ایسے نہیں آتی،
اتنا پیارا کلام، اور ہم مسلمان کتنے خوش قسمت، چٹکی کاٹ کے خود کو یقین دلائیں۔ واللہ یہ کسی اور کی بھی تو کتاب ہوتی۔ کبھی زندگی میں کوئی بڑی پیاری چیز ملے نا، آپ کہتے ہیں ہائے یہ مجھے مل گئی ہے، ہائے اللہ یہ تو شاید مجھے نہ ملتی، کسی اور کو ملتی، یہ مجھے ملی ہے۔ آپ اس کتاب کو اتنا بڑا اپنی زندگی کا تحفہ سمجھیں، جتنا یقین دلا سکے خود کو۔ آپ کو جتنا اس کا یقین ہوتا جائے گا، آپ کی باقی زندگی پرسکون ہوتی جائے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو بیان کر دیا اس قرآن میں ہر مثال کو لوگوں کے لیے۔ آپ کو 15 پاروں میں ملی مثالیں؟ کون سا ایشو ابھی تک قرآن میں نہیں آیا؟ تقریباً اشارتاً دیکھیے دین دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات کا تذکرہ آ گیا، اور ابھی تو پوچھے پیچھے 15 سپارے پڑے ہیں۔ لیکن لوگوں کی بدبختی، فَأَبَى، پھر انکار ہی کیا۔ یہ ابا کا لفظ پہلے کہاں پڑا تھا؟ ابلیس۔ ابا کہتے ہیں شدت سے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے انکارا، انکار لفظ بھی عربی کا ہے، ڈینائی کے معنوں میں۔ ابا کے نو، ریزسٹنس کے ساتھ انکار کرنا، میں نہیں مانوں گی، یہ مطلب یعنی فابا اکثر الناسی، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر ناشکری کے ساتھ، یعنی اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت پر ہی اڑے رہے۔ اب یہ اگلی جو چند آیتیں نا، ایسے اڑے ہوئے لوگوں کی ڈچی ہیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ نہ ماننے کے 100 بہانے۔ مکہ والوں کا دل تو مان نہیں تھا رہا، جیسے آج والوں کا بھی نہیں مانتا۔ اب کریں کیا؟ نہ کیسے کریں؟ ایک دم منہ توڑ کے جواب بھی نہیں دے سکتے تھے، مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو مطالبے، اور آپ دیکھیے گا ان مطالبوں کو سن کر آپ کو اپنا کم از کم 1.5 سے 2 سال کا بچہ تو ضرور ہی یاد آ جائے گا، جو وہ ضدیں کرتا ہے الٹی سیدھی، کبھی پاؤں زمین پہ مارتا ہے، کبھی خود لیٹ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو بات آپ کی ماننی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی مطالبے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہنے لگے ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ دیکھیے اتنی ڈٹائی، اور آپ ذرا سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز نہیں تمہاری بات مانوں گا، ہم نہیں مانتے آپ کی باتیں۔ ہم ہوتے تو رونے لگ جاتے، ڈپریشن میں چلے جاتے، پریشان ہوتے۔ اچھا بھئی کب تک نہیں مانتے؟ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ۔ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا جی کہ میں تو ایسا کر دوں گا، تو میں تو ایک اشارہ کروں گا تو زمین میں سے چشمے نکل آئیں گے؟ وہ مطالبہ جو نبی نے کیا ہی نہیں، اس کی بات کرنا کیا یہ سوٹ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ صرف وہ چاہتے تھے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم انکار کر رہے ہیں نا، یہ ان کو نہ دکھے، اور یہ بس ہمیں کہہ دیں ہاں نہیں ہم نے تو مان جانا تھا، لیکن آپ وہ چشمہ بھی نکال ہی نہیں سکے نا۔ یہ جو لفظ ینبوع ہے نا، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ ینبوع، نون با عین، پہلی دفعہ قرآن پاک میں آپ کے سامنے یہ لفظ آیا ہوا ہے، چشمے میں سے پانی کا پھوٹنا۔ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا فلرش، کسی چیز کا ایسے پھوٹنا جیسے پھوہار کے ساتھ۔ کبھی آپ نے پانی دینے والا وہ ایک ٹول دیکھا ہوگا جو جس سے لوگ باہر پانی دکھاتے ہیں کہ وہ دھاریوں میں پانی چلا جاتا ہے، تو ینبوع وہ چشمہ جس سے پانی ابل رہا ہو، اور اس کی جمع ینابیع بھی ہے، یہ بھی قرآن پاک میں آئے گی انشاءاللہ، آگے ہم پڑھیں گے، ینابیع کا لفظ آئے گا۔ اور اسی طرح ایک قسم کے درخت کو بھی ینبا کہتے ہیں، جس سے کمانیں بنتی ہیں، یعنی جس کی ٹہنیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کو جب موڑا جاتا ہے تو پھر اس سے تیروں کے کمان بنائے جاتے ہیں۔ کہنے لگے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مکہ میں ایک چشمہ نکال دیجئے، ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو مان جائیں گے۔ آپ یہاں ذرا سا ایک تقابل دیکھیے گا، یہ مطالبہ مکہ میں بھی ہوا تھا، اور یہ کیا کنہوں نے؟ مشرکین نے۔ اللہ نے اس کو کیسے ڈیل کیا یہ آپ ابھی پڑھ ہی رہے۔ مدینہ میں بھی ایک دفعہ صحابہ کے دل میں ایک خیال آیا تھا، واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی کا۔ صحابہ نے دیکھا کہ مدینہ کی زمین میں پانی نہیں ہے، دور دور سے لوگ لے کر آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے غلاموں کو، یہ وہ۔ ایک دن چند صحابی جمع ہوئے، کہا اللہ کے نبی سے آج مانگ کے آتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ تو اپنے نبی کی بات مانتا، تو نبی سے جا کے آج کہتے ہیں کہ ذرا سی دعا کر دیجئے تو ہمیں مدینہ میں ایک چھوٹا سا چشمہ مل جائے تاکہ ہم دور تک نہ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، بات ٹھیک تھی، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، سب مل گئے۔
دیکھیے اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو پہلے سے بتا دیا کہ آج آپ سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ لگ جیسے کچھ مانگنے آ رہا ہے ہم گھر سے چلے جائیں گے، ملیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے، آپ نے صحابہ کو آتے دیکھا تو بشاشت کے ساتھ مسکرائے، آؤ بھائی بیٹھو ساتھیو، کیا حال ہے، چلو آج کچھ مانگو، جو مانگو گے میں دعا کروں گا اور اللہ وہ تمہیں ضرور دے گا۔ ذرا سوچئے، ہم تو پہلے سے پھدک پڑتے ہیں، ہم تو ہاں جی ہم تو آئی مانگنے ہیں، پانی مانگنے یہ، لیکن وہ صحابہ تھے، یہ مکہ والے ہیں، نوٹ کریں یہ مکہ والے ہیں، ان کی بھی مانگ ہے لیکن اس کے اندر شرط ہے۔ ادھر کیا ہے، زبان نبوی سے سن لیا کہ مانگو ملے گا۔ سچ بتائیں کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت پہ صبر کرنا۔ اب صحابہ نے جب سنا کہنے کہ اچھا جو مانگیں گے ملے گا، پھر ہمیں سوچنے کا وقت ہے، کہا اچھا جو سوچ لو کل آنا۔ ساری رات سوچ بچار کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک چھوٹی عمر کے بچے نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ مانگو۔ اگلے دن دوبارہ گئے، بولو ساتھیو کیا مانگتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی مرافتک فی الجنہ، ہم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، بس۔ پانی کو بھول گئے، چشموں کو بھول گئے، غلاموں کو بھول گئے، کہ اللہ کے نبی اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میں جنت میں آپ سے دور نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی ہے، حدیث میں جا کے دیکھیں، یہ میں نے بک پڑھائی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ رو رہے تھے صحابہ، کہا بس ہمارے غلاموں کے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے بچوں کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ مغفر للانصار، اللہ انصار کو بخش دے، اللہ انصار کے بچوں کو بخش دے، اللہ انصار کے غلاموں کو بخش دے۔ جن کی نظریں آخرت پہ ہوتی ہیں وہ یہ مطالبے کرتے ہیں۔ یہ تو اتنا بھونڈا مثال ہے کہ آپ سے کہا جائے آئیے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے کل سے سننے، تو آپ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ نے یہ پارکنگ لاٹ میں آپ ذرا ایک پانی کا چشمہ چلوائیں پھر ہم آئیں گے، پاؤں دھو کے آئیں گے اوپر، کیونکہ آپ کی جگہ بڑی پاک ہے۔ کوئی تک بھی بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا میں کوئی جادوگر ہوں، شعبدہ باز ہوں، کوئی میں واقعی زمین کا مالک ہوں کہ زمین میرے حکم پہ پانی، کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ دیکھیں نا، میں مثال سے آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، آپ کو کہا جاتا ہے آپ آئیے سورہ کہف پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے نا کہ اچھا اصل میں آپ اردو بڑی مشکل بولتی ہیں تو ذرا سے آسان لفظ بولیے گا، ویری گڈ، ان کا مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے نہیں میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی کرسی پہ، تو آپ کہتے ہیں نہیں نو پرابلم، آئیے پیچھے صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ اچھا اتنا بھی نہیں بیٹھ سکتے، اچھا یہ پردہ آگے کر کے لیٹ جائیے۔ یہ تو بات سمجھ آتی ہے نا۔ دیکھیے علم سے متعلق ہے نا، آپ کسی کو کہتے ہیں کھانا کھا لیں تو کوئی کہتا ہے اچھا نمک کم ڈالیے گا، مرچیں کم ڈال دیں، گھی نہ ڈالیے گا، میں آج کل یہ نہیں، تک بنتی ہے۔ کہاں قرآن کو ماننے کا مطالبہ اور کہاں چشموں کے پھوڑنے کا مطالبہ، یہ ہوتی ہیں انریلیونٹ باتیں۔ اور آج مسلمان بھی یہی کرتا ہے، کرامتیں، فلاں کی یہ کرامت، فلاں کی یہ کرامت۔ لیکن ذرا آگے دیکھیے، آپ کو بچگانہ رویہ دیکھیے۔ اگر میں نے سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت میں سب سے زیادہ کھل کے مطالبے ان کے آپ کے میرے سامنے آئیں گے، اور بات یاد رکھیے، نہ ماننے کے 100 بہانے، عذر لنگ، جسٹ برائے جسٹ، کیا او تکون لکا جنت من نخیل، یا پھر ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، انب اناب سے جمع ہے، انگور گریپس۔ پھر کیا کرے، فتفجر الانہار خلالہا، پھر آپ پھاڑ دے نہریں ان کے درمیان، تفجیرا بھاڑنا۔ یعنی یہ اب دیکھیں ذرا دوسرا مطالبہ کہ آپ کا ایک بہت بڑا باغ ہو جس میں انگوروں کی بیلیں بھی ہوں، کھجوروں کے درخت بھی ہوں، اور بیلوں اور درختوں کے بیچ میں سے آپ ایک نہر بھی نکالیں، تو جی پھر ہم آپ کا قرآن مان جائیں گے۔ تو بھی میں قرآن کا پڑھاؤں گا اگر میں یہ کام کروں گا تو تک کی نہیں ہے۔ آپ کے بچے بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں بھوک نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی۔ یہاں لکھی آگے آئے رہی آیت ایک، ہدایت کا تعلق طلب سے۔ کل رات کا سیشن اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملا سنے گا، میں نے خود بھی بہت انجوائے کیا سورۃ عبس کو پڑھ کے، آپ لوگوں کی باتیں تھیں۔ آدھا وقت تو صرف ہم نے علم کی طلب پہ بات کی۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے کاموں کے لیے سکلز چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کی میموری کتنی شارپ ہے، آپ کی رائٹنگ کیسی ہے، انگلش آتی ہے کہ نہیں، نوشق آتی ہے کہ نہیں، فرینچ آتی ہے کہ نہیں، جرمن آتی ہے آپ کو نہیں، پر اس قرآن کو سمجھنے کی اونلی ون پری ریکویزٹ، ون شرط، ایک کنڈیشن ہے، آپ کی طلب۔ آپ یہاں آئے،
آپ کو اردو بھی نہیں پڑھنی آتی ہوگی، اور آپ میں سے کچھ ماشاءاللہ انگلش اردو میں بہترین ہوں گے، کچھ کی نوش بڑی اچھی ہوگی، کچھ کی تجوید اچھی نہیں ہوگی، کچھ کو حفظ بھی ہوگا، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ صرف اس کلاس سے اس کو ہوگا جو ہدایت کی طلب کے ساتھ آئے گا۔ جب بچہ ایسے بہانے کرے نا، بھائی نے کیوں پکڑ لیا، ماما اپنے پلیٹ ادھر سے کیوں پکڑی ہیں، رونا شروع کر دے، سمجھ لیں کہ یہ ابھی اس کو طلب، پہلے اس کی بھوک جگائیں، جاؤ کھیلو، کھیل کے آئے گا نا بھوک لگے گی، کھلے کپڑوں باہر کھول دیں، اس کو کھلی فضا میں ڈالیں، ابھی اس کی طلب نہیں جاگی۔ واللہ آج کے دور میں کہتی ہوں ہمارا کام تو صرف اس صدی میں یہی ہے، طلب جگا کے چلے جائیں۔ ابھی وہ نہیں ہے امام بخاری والے دور کے 18 سال کی عمر میں اتنے علوم سیکھ جائیں بچے آپ کے میرے، اور میں کہتی ہوں آپ اپنے بچوں کی طلب جگا کے مر جائیں، اللہ ان کے لیے دیکھیے گا اچھے استادوں کا انتظام کرے گا۔ اور اگر طلب نہیں جگوائی تو پھر آپ ان کے گھر میں سیاستہ بھی لا کر رکھ دیں، اچھے سے اچھا ٹیچر دے دیں، کیسٹ دے دیں، ریکارڈنگز دے دیں، لنکس دے دیں، نہیں سنیں گے۔ میں کہتی ہوں آج کے دور میں جب آپ کے فون میں آڈیو آ جاتی ہے، 20 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ کا میسج، کیا سارے سنتے ہیں؟ جو بھیجتے اس کو سب پتہ چلتا ہے کس نے سنی کس نے نہیں سنی، اور خود سن لیا یا کس نے سن لیا، اور 1 سیکنڈ سن کے چھوڑ دی، سب دکھتا ہے، سارے نہیں سنتے۔ میں سوچتی اب بھی نہیں آپ سے پڑھا جا رہا، اب بھی آپ کو موقع نہیں مل رہا، نہیں روز نہیں، ہر دن نہیں، ذرا دیکھا کریں گروپس میں کتنے نخرے دیکھے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ آپ کے گھر میں آپ کے فون تو آپ کا فیوریٹ ہے، باتیں تو آپ نے کرنی ہے، کان کو تو یہ لگانا ہی ہے، سفر میں، حضر میں، سوتے میں، جاگتے میں، آپ اس کو بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا رہے، وجہ طلب نہیں ہے۔ ایک فلائر شاید کوئی نہ چھاپے تو 1000 لوگوں کی ٹکٹیں بک جاتی ہیں کنسرٹس کی، واللہ 500 کروڑ ٹکٹ رکھیں آپ اس شہر میں، کسی 4-6 گھنٹے کا کوئی پروگرام کسی سیمینار کے یا کسی فیشن شو کے نام پہ، اخیر ان کو کہنا پڑتا ہے نو مور اسپیس، ڈور آر کلوزڈ، ویٹ فار نیکسٹ۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ مفت کا کھیل ہے، پیسوں کا دیتے لوگ، پیسوں کا دیں تو زیادہ اچھا لیں، کوئی ہم جیسے فری دیں گے نا تو کہیں گے یہ مفت کی چیز ہوگی۔ کل مثال دی تھی میں نے کہ آپ گاڑی میں گئے، چلو بھی رات کو کچھ ہم کھائیں، بچوں کو آئس کریم کھلا لیں، تو وہ آپ کے شیشوں کے ساتھ آئے، باجی یہ نالے پانی لے لو، باجی یہ ٹچ بٹن لے لو، باجی یہ کپڑے لے لو، ہائے بچوں کو کھانا دینا، ہائے بہن بھائی بھوکے۔ بازار چلے جائیں، دکاندار بازیں گے ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، کیونکہ سستی چیزیں یہ بیچتے ہیں۔ اور جو ڈائمنڈز بیچنے والے، جو بوتیکس اونر، وہ کبھی نہیں آپ کو واضح دیتے، ان سے تو آپ اپوائنٹمنٹس دے کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ دین سستا مت کریں، یاد رکھیے یہ طلب پیدا کرنے کا دور ہے۔ بہرحال تیسرا مطالبہ دیکھیے، او تسقط السماء، دیکھیے کتنا غیر فطری مطالبہ، کہتے ہیں یا آپ گرا دیں آسمان کو، کما زعمت علینا، جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں۔ علینا کا تعلق پتہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ میں اس آیت کو دوبارہ آپ کے سمجھنے کے لیے بدل کے پڑھنے لگی ہوں، دیکھیے گا پھر مفہوم سمجھ آئے گا۔ او تسقط السماء علینا کسفا کما زعمت، یہ معنی ہے اس میں، یا گرا دیں آسمان ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے کب دعویٰ کیا کہ میں آسمان گرا سکتا ہوں؟ یہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے قیامت کی خبروں کا۔ یہ جو آپ قیامت کی خبریں سنا سنا کے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں نا، اس وقت آسمان پھٹے گا، اور اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، چلے اس کو لے آئیں، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، آج ہی کر دیں۔ او یاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ یعنی آپ کے قیامت کے دعوے کا یا قیامت کے آنے کا جو یقین تھا، اس کا مذاق کیا کہتے تھے؟ کل جو آنی ہے تو آ جاتے، ابھی لے آئیے۔ او یاتی باللہ، اللہ آپ اللہ کو لے آئیں، جائیں اللہ کو لے آئیں۔ نعوذ باللہ، دیکھیں کتنا ڈس ریسپیکٹفل طریقہ ہے۔ کوئی کہتے جائیں ذرا ملکہ کو لے آئیں، ادھر ہی آ کے ہمارا حساب لے لیں، ذرا پولیس مین کو بلا لائیں نا، گھر پہ ہی آ جائیں۔ اور یہ بھی نہیں او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے سونے کا ایک گھر تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو نبی تو بڑا اونچا نام ہے، تو پھر آپ کا گھر مٹی کا کیوں ہے، سونے کا ہوتا۔
جیسے بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، یعنی کچھ مداری کا شو کریں، کوئی جنتر منتر، کوئی کچھ کرامتیں، کوئی اوپر نیچے کے کام دکھائیے. ہاں ولا نومنلی رقی کا، اور ہم آپ کے اوپر نیچے چڑھنے سے بھی کوئی نہیں مان لائیں گے. حتی تنزل علینا کتابا، جب تک آسمان پہ جا کر ایک کتاب ہمارے سامنے اتار کر لائیں، نقرأہ، پھر ہم اس کو خود پڑھیں. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرنے والوں کو؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اتنے ڈیسنٹ، اتنے مہذب انسان کو. کسی سرکس کے مداری نے یہ دعوے کیے ہوں تو وہ تو یہ جا کے کر دے. نبی تو بہت ڈیسنٹ تھے، انہوں نے تو کبھی اس طرح کی باڈی لینگویج یوز ہی نہیں کی تھی. کہتے تھے آپ کہتے ہیں فرشتہ آتا ہے، غار حرا میں جاتا ہوں، رات کو بستر پہ تھے وہی آگے. ہم نہیں مانتے، ہمارے سامنے آسمان پہ جائیے، اوپر گو، اور جا کر اپنے ہاتھ سے بائی ہینڈ ایک بک لے کر آئیے، پھر اس کو ہم پڑھیں گے. یہ ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر آپ لکھتے ہیں. سچ بتائیں، اگر آپ کو مجھے اتنی باتیں سننی پڑ جائیں اس دعوت اور اس درس و تدریس کے نتیجے میں، تو کیا پھر بھی کریں گے یہ کام؟ ہم تو اس سے بہت پہلے ہی پریشان ہو کے چھوڑ دیں گے. جواب سن لیجئے. قل، آپ کہہ دیں، یعنی ان بیکار باتوں کے جواب میں کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. کس بات سے؟ یہ جو سارے باتیں آپ نے کی ہیں اس کے بارے میں. حل کنتو، نہیں ہوں میں. اب اس لفظ پہ غور کیجئے گا، میں نہ زیادہ بات کروں، صرف آیت کے اندر سے معنی نکال لیے. حل کنتو، حل نہیں، کنتو میں. اچھا کنتا ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ تو. کنتو اور کنتی وہ ایک عورت، مطلب کنتی ایک عورت، تا مرد، اور تو میں. کیا نہیں ہوں میں؟ الا بشر اور رسول، ایک بشر اور رسول ہوں. نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اور رسول. کیا سمجھ آئے؟ نبی کیا تھے؟ نبی کو بشر کہنا چاہیے، انسلٹ نہیں ہوگی. آج دیکھیے اس پڑھے لکھے دور میں لوگوں نے امت کو توڑنے کے لیے ایک جو ڈائیورشن پوائنٹ بنایا ہوا نا، وہ یہ بنایا ہوا کہ جی نبی نور تھے کہ بشر تھے. آپ بھی سوال کر لیں مجھ سے کہ جی یہ بتائیں پہلے کہ نبی بشر تھے کہ رسول تھے، پھر ہم سمجھیں گے آپ کون ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس مسلک سے ہیں. میری بات سنیے، وہ بشر تھے کہ رسول تھے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ چھپی بھی نہیں ہے. آپ کو مجھے کیا لگے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو کام کہے ہیں نا، اگر وہ ہم نے کر لیے تو ہم بھی نورانیت کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے جو مطلوب ہے. ان بحثوں میں پڑھ کر دیکھیے، یہ گلاس ہے، مجھے پانی چاہیے، میرا گلا خشک ہے. اب یہ گلاس شیشے کا ہے، یہ کرسٹل کا ہے، یہ پلاسٹک کا ہے، یہ کسی بھی دھات کا ہے، مجھے کیا لگے، مجھے تو پانی چاہیے. آپ مجھے گلا خشک ہونے پہ پانی پیش کریں اور میں الٹے یہ سوال پوچھوں کہ یہ آیا کہاں سے، یہ ہے کون، کس نے بنایا، تو چھوڑیے. ڈاکٹر کے پاس گیا مریض، درد سے کراہ رہا ہے، پیٹ میں درد ہے شدید. اب لوگ کہتے ہیں آؤ بیٹھو، کہتے نہیں پہلے بتاؤ یہ ڈاکٹر کہاں سے پڑھا ہے، عیسائیوں سے پڑھا ہے کہ یہود سے پڑھا ہے کہ مسلمانوں سے پڑھا ہے. اچھا اس کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، اچھا جو پیسے ملتے ہیں یہ کس بینک میں رکھتا ہے، اس کا اکاؤنٹ کس بینک میں. تو اتنی دیر میں آپ فوت ہو جائیں گے. پیٹ کا درد ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے اپینڈکس پھٹی ہو، فوراً جائیے آپریٹ کروائیے ورنہ فوت ہو جائیں گے. یہ آج انسانیت کا حال ہے. دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. قسم کھا کر بتائیے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے شہر میں قرآن پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے قرآن کی پڑھائی سن کر، یا آپ ان مطالبوں میں اور ان مغالطوں میں لا کے لوگوں کو دور کاٹتے ہیں؟ اور لوگ تو شکر کرتے ہیں کوئی ایک جملہ بولے. دین والے اتنے نہیں بولتے، وہ آدھے منہ سے ایک شک پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، دیٹس اٹ. وہ ہر وقت کیوں کریں، ان کو اللہ کو جان دینی ہے. لوگ آدھے جملے کو زبان در زبان کر کے پورے شہر میں پھیلا دیں گے. لیکن یاد رکھیے وہ اس بندے کے نام اعمال میں جائے گا جس نے اتنی غیر ذمہ داری کی بات کی. ہمارے اسکول میں ایک دفعہ اتنی اچھی سسٹر آئیں، پہلے آئیں، کیا لمبی کہانی ہے، پیچھے گزری، اتنے شوق سے آئیں، جانے سے پہلے رجسٹریشن کروا کے آ گئیں. شام کو میرے پاس ان کا فون آ گیا، اور وہ پڑھی لکھی تھی نا، سچی تھی، تو انہوں نے مجھے کیا. لوگ تو فون نہیں کرتے، ہیلو ہائے بائے جو بھی ہے، پہلے بھی ان سے تھوڑی بہت فون پہ چلتی تھی. کہیں گی سوری استاذہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتی. بھی کیا مسئلہ ہوا چٹ چٹ میں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ نور القرآن والے شیعہ ہیں. تو بھیا آپ کو کہاں سے پتا چلا ہم شیعہ ہیں؟
وہ کہیں گئی گھر، خوشی میں اپنی کسی کو بتایا کہ آج میں وہاں گئی تھی، مجھے اتنا اچھا لگا، میں تو رجسٹر کرایا. انہوں نے کہا نہ یہ لندے ورگ میں وہ تو شیعہ لوگ ہیں. میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، اسی بلڈنگ میں 3rd فلور میں گروپ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن جس نے آپ کو کہا مجھے اس کی بات کرائے. بلیو می، رات تک چٹ چیٹ چلتی گئی. پھر وہ جو شرمندہ، پھر وہ جو میرے آگے نہیں. میں نے کہا بس آپ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ صبح آ جائیں. میں نے کہا کہتی ٹھیک ہے. اگلے دن پھر کیا ہوا، نہیں آئی. میسج آیا، کہتی میں آپ کو فیس نہیں کر سکتی. میں نے کہا دیکھیں کل شیطان نے آپ کو اس طرح روکنا چاہا کہ ہم شیعہ ہیں. چلو شیعہ ہوں، مرزئی ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نہیں آپ اس کو کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ آ جائیں. کہتی نہیں. میں نے کہا آپ آج کیوں نہیں آئی. کہتی میں آپ کو فیس نہیں کر سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے اتنی بلنڈلی آپ کو کیسے کہہ دیا آپ لوگ یہ ہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا مجھے. تو پھر میں نے کہا دیکھیں اب نہیں آئیں گی تو میرے دل میں بات رہے گی. پھر تیسرا دن ہوا تو کہتی میں اس اسکول میں اب آپ کے پاس نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں خود پڑھاتی ہیں، میں کسی سائڈ کے آپ کے اسکول میں لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے آپ سے شرم آتی. میں نے کہا واللہ ہی یہ شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے. اور الحمدللہ اس وقت بھی وہ باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہے. 3-4 دفعہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئیں اور بعد میں اب روتی ہیں. اس جگہ شیطان نے ان کو روکا، اور میں اس بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس نے اگر جان بوجھ کے اس کو اس لیے کہا. ایک تو انجانے میں کہا، بعد میں مجھے پتا چلا جس نے بات کی اس نے پھر ان سے بھی سوری کی کہ مجھے کیا پتا، میں نے سنا ہوا ہے کہ ادھر کچھ ہے. کبھی بھی اس زبان کو ایکسٹرا نہ استعمال کریں. یاد رکھیے آپ پڑھ کے آئیں اسی صورت کے اندر کہ تمہاری زبان، تمہارے کان ایک ایک کا سوال ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. یہ ہم بھی رہ جاتی جو میں باتیں کر کے آ جاتے ہیں آدھی ادھوری، اس سے نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے خلاف اتنی باتیں لوگ کرتے تھے، اور نبی خود کو کیا کہہ رہا ہے، حل کنت الا بشر رسول. آج بشر اور رسول کے مسئلے پہ امت کو توڑا ہوا ہے، اور قرآن دونوں نے نہیں پڑھا ہوگا. آج امت نے کتنی نے قرآن پڑھا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں. جی آپ نسرین. استاد جی اب تو قرآن، دورہ قرآن اور یہ وہ کئی لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، رمضان میں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ 3-4 سال پہلے تک کوئی نہیں کرواتا تھا. تو میں اپنے ایریے میں دعوت دیتی تھی، یہ فلائر وغیرہ دے رہی تھی جا کے گھروں میں، اور کہ ہم دورہ قرآن کے لیے آئیں. تو مجھے 1-2 عورتوں نے رک کے پوچھا کہ آپ وہ جو فروست میں مسجد ہے، یہ جو مرزئی ہے، آپ کا تعلق ان سے ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میرا تو ان سے تعلق نہیں ہے. اچھا اللہ نے ہمیں ہمسائے بھی کیسے کیسے دیے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. ماشاء اللہ آپ کو تب اس بلڈنگ میں کتنے اچھے لوگ آ گئے ہیں. ایک اور مسجد ہے 3rd فلور میں، میرا گمان ہے کہ ان کا عقیدہ بہت اچھا ہے. ساری اچھے ہیں. دیکھیں یعنی جو آپ کی بات سمجھ گئے، سن بھی لیا سب نے. یعنی اب ہمارے ارد گرد جو بھی ہے ہمیں کیا لگے. اچھا لوگ کبھی یہ نہیں کہتے. اگلی بات جو زیادہ ضروری ہے، اس نے کہا کہ کیونکہ قرآن کا اور اس طرح کی دعوتیں اور لوگ کوئی نہیں دیتے، کوئی دیتے پھرتے ہیں. اور دورہ قرآن کا لوگوں نے شروع میں کتنا مزاق کیا، یہ دورے پڑھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا کبھی کسی نے یہ آپ کو کہا کہ آپ ادھر ہیں اس لیے نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہی بھی ہے، آپ کے ساتھ ہیرو پریس ہے، تو وہ کیا کریں پھر. آپ سوچئے نا، آپ کے نیچے گاڑیوں کی ورکشاپ کیوں ہے. یاد رکھیں بس اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، زیادہ نہ ہی جلیں کڑیں تو بہتر ہے، کیونکہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کے انسان ہونے کو بھی بڑا کھیل بنایا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں بشر اور رسول ہوں. کیونکہ دیکھنے میں اللہ کے نبی ایک عام انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے پیٹ سے نکلے، ماں کا دودھ پیا، چھوٹے بچوں سے بڑے بچے ہوتے دکھا، پھر بڑے ہونے پہ کاروبار کرا، بازاروں میں گئے، شادی کی، بچے ہوئے. تو کیا تمہیں میرے اندر کوئی کمی بیشی دکھتی؟ اچھا یہ بڑا قصہ تھا مکال. وہ کہتے تھے فرشتہ ہوتا. کیوں بھلا فرشتہ ہوتا تو ہم کہتے تھے آپ تو فرشتے ہی ہیں. آپ آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے وہ نبی، وہ تو نبی تھے جی، ان کی کیا باتیں ہیں. تو بات بس یہی ہے کہ نبی کا مقام بڑا، انسانوں میں اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے. لیکن یاد رکھے فزیکلی اگر ڈائسیکشن کیا جائے تو نبی کے جسم سے بھی ایک ہی دل نکلے گا، 2 پھیپھڑے ہی ہوں گے، 2 گردے ہی ہوں گے، تو اندر سے بھی وہ ایک ہوتا ہے. اللہ اس میں روحانیت بھرتا ہے. اللہ کے نبی کی بشریت میں بہت ساری خوبیاں تھیں کہ آپ نے اپنی روحانیت کو اعلیٰ درجے پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ تو آپ کی میری بھی ہو سکتی ہے جتنی بھی ہم بڑھا لیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ آپ دیکھیے اللہ کا کمنٹ. اب آپ کو اتنی بات سے یہ تو سمجھ آ گیا کہ مکہ والے نہ ماننے پہ تیار تھے. اللہ کہتے ہیں بھجا وما منع الناس، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، این یومنو،
یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے۔ کب؟ اذ جاہم الہدا، جب کہ ان کے پاس آ گئی ہدایت۔ پہلے اتنے سے کو جذب کریں پھر اگلا سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت کے بالکل قریب پہنچنے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں کو کس چیز نے ایمان لانے سے روکا؟ الا ان قالوا، مگر اس بات نے، یعنی بس یہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے یہ ہدایت قبول نہ کر سکے۔ کیا؟ ابعث اللہ بشر الرسولا، کہ اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے تو ان کی طرف کوئی فرشتہ آتا، کوئی بہت جنتر منتر کرتا ہوا کوئی ہوتی، کوئی مخلوق ہوتی، کوئی جن ہوتا، ایک انسان کو اللہ کا رسول کیا مان لیں؟ اعتراض ان کو یہ تھا کہ یہ بشر کیوں ہے؟ جواب سنیے، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر ہوتے اس زمین میں فرشتے آباد چلتے پھرتے اطمینان سے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا، تو ہم ان پر آسمان سے ضرور فرشتے کو بھیجتے۔ دیکھیے بات واضح ہے نا، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان، فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتے، جنوں کی ہدایت کے لیے جن، سیم لینگویج سیم سٹائل ہوتا۔ تو جب دنیا میں بس تو رہے ہیں انسان، تو اللہ فرشتے کو بھیجے گا تو کہ انسانوں کو اس سے فائدہ ہوگا؟ بات تو بڑی سمپل سی ہے۔ فرشتوں کے تو وہ جذبات ہی نہیں ہونے تھے جو انسان کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں نے تو خود کہہ دیا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بات واضح ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ بہت کہہ دیا تم نے، یعنی اب یہاں دیکھیے سٹوری اینڈ ہو رہی ہے، سورت کا تتمہ شروع ہو گیا ہے، بس بحث ختم، ریپ اپ سٹائل ہے، وائنڈ اپ کرو کہانی کو۔ جیسے کہتے ہیں چلو بھئی آخری بات کرو، کیا کرتے ہو؟ کہا کل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیں، کفا باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدم گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، سرنڈر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ بات واضح۔ دیکھیں جہاں دلائل کے ساتھ فریقین میں سمجھوتا نہ ہونا تو اللہ کو ڈال دیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بہن بھائی کا معاملہ ہے، وراثت کا جھگڑا ہے، عدالت کا ایشو ہے، کوئی بھی کہہ دیں بس پھر اللہ کو پتہ ہے، آپ بالکل بیچ میں سے نکل آئیں۔ اگر اگلا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا اور زیادتی کی ہے تو فوراً پیچھے ہو جائے گا، معافی مانگ لے گا۔ اور دیکھیے آگے وہ جواب جو موضوع چل رہا ہے کہ پھر ہدایت کیوں نہیں ملتی، اتنا قریب۔ میں کہتی ہوں آپ اور میں روئیں، ہائے نبی کا ساتھ مل جائے، نبی کے شہر میں ایک جھلک دکھ جائے، خواب میں نبی دکھ جائے تو کتنا روتے ہیں لوگ، کتنی تڑپ، کتنی طلب۔ کتنے بدبخت بد نصیب لوگ نبی کو دیکھتے تھے، نبی سے ملتے تھے، اور نبی کا اخلاق کتنا پیارا تھا۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنا در بند نہیں کیا کسی کے لیے، بازاروں میں ملتے، یہود کے گھر دعوت پہ چلے جاتے، اوکاز اور ایک اور بازار تھا کوئی، ادھر بازاروں میں جا جا کر لوگوں سے ملتے، اس گڑیا کا کچرا اٹھاتے، بیماروں کی خدمت کرتے، اتنا کلوز تھا وہ نبی۔ ایسے نہیں تھا کسی کیسل میں بند ہے آپ کے شہر میں اور اپروچیبل نہیں اور آگے پیچھے اردلی ہیں، 5 سیکیورٹی مین کھڑے، سیدھا سا نبی تھا، ہر جگہ پہنچ جاتا تھا، ہر ایک سے بات کر لیتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ راہ جاتا بندہ یا عورت بھی نبی کو روک سکتی تھی، آپ اتنے ایزی گوئنگ تھے، لیکن نہیں ملی ہدایت۔ یہ ان لوگوں کی محرومی ہے جن کے پاس ہدایت کا سورس ہو اور وہ نہ مانے۔ کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اس پہ تو میں کہتی ہوں رو کے نا دعا کریں کہ اللہم اہدی قلبی، جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ میں اس کو ایسے پڑھتی ہوں، جس سے اللہ توفیق دیتا ہے نا بس اس کو ہی توفیق ملتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے یا چلاتے ہوئے،
اندھے گونگے اور بہرے، ماواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، کلما خبت، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، یعنی ذرا سا ٹیمپریچر کم ہوگا، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے اس کو بھڑکانے کے لیے، یعنی جب بھی ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے لگے گا ہم اس میں اور ایندھن ڈال دیں گے۔ کیوں؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہا انہوں نے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، خلقا جدیدا، ایک نئی مخلوق کی صورت میں۔ حیرت ان کو دو ہی باتوں پہ تھی، دیکھیں دو قصور ہیں ان آیتوں میں، جو لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے اور وہاں الٹے لٹائے جائیں گے اور الٹے چلیں گے۔ پہلا قصور کفروا بآیاتنا، آیتوں کی تکذیب، اور دوسرا بعد الموت کا انکار، کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا۔ اگلی آیتوں میں اللہ دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ جینا مشکل لگتا ہے، حالانکہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے؟ جب پہلی دفعہ جو کر چکا ہے تو دوبارہ کیا مشکل ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ، آپ ذرا سا نوٹ کیجئے اس لفظ کو، اور بنایا اس نے ان کے لیے اجل، وقت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، مگر ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے یا کفران نعمت کے۔ کیا سمجھ آئی اتنی بات سے کہ جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا؟ کائنات میں سارے دلائل موجود ہیں دوبارہ جی اٹھنے کے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں۔ تو ان سے ایک سوال کیجئے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ، آپ کہیے اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر۔ رب کی رحمت کے خزانے کیا ہیں؟ مثلا بارش، ہوا، آکسیجن اور بہت ساری چیزیں جو ہم کائنات میں استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ نے لوگوں کو دی ہوتی تو کیا کرتے لوگ؟ اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے، کیونکہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کیونکہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اگر اس آیت کو سمجھنا تو چند جملے نوٹ کر لیں۔ اگر بارش انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو اس پہ ٹیکس لگ چکا ہوتا، اگر ہوا حکومت کے اختیار میں ہوتی تو اس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہوتی۔ دیکھیے اللہ کتنا دیتا ہے، کبھی بل آیا، بارش کا بل آیا، ہوا کا بل آیا، سورج کی روشنی کا بل آیا، اور آپ کے گھر کی بجلی کا بل آتا ہے؟ اے سی کس سے چلتا ہے؟ پانی سے۔ ابھی سردیوں میں بل دیکھیے گا بجلی کے کتنے آئیں گے، ہیٹ چلے گی۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میری رحمت اتنی بے حساب ہے، اس کا تم اظہار زندگی میں نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نہ ماننے کے 100 بہانے۔ جن کو نہیں ماننا تھا، نبی کو، کتاب کو، قرآن کو نہیں مانے، دلائل دیے گئے، چیلنج کیا گیا، نہیں مان سکے تو نہ مانا۔ اللہ نے ایسی باتیں کر کے ان کو بتا دیا کہ تمہیں اس نبی پر 2 اعتراض ہے نا، ایک کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جیو گے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کتاب کو زندگی کی کتاب بناؤ، مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے تو چھوڑ دو، تمہارے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیم باتیں سورہ یونس 37-38 میں پڑھ چکے تھے، کہتے تھے کہ ایتی بھی قرآن غیر ھذا، اس سے علاوہ کوئی قرآن لاؤ۔ آج بھی یہی مسئلے ہیں، یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ٹو مچ ہے، بہت سخت ہے، اس کو ذرا لبریکیٹ کرو، ڈائلیوٹ کرو، تھوڑا سا اس کو ذرا مکھن لگاؤ، کچھ تو کہہ دو یہ بھی جائز ہے۔ سارا کچھ غلط ہے پھر نہیں ہم آئیں گے پڑھنے، ہم نہیں سنیں گے، ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، نہ مانو۔ تو آج ہمارے مقابلے پہ تو کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کن کو تھی بتائیے؟ آپ تو کہیں گے مشرکین مکہ کو تھی، لیکن وہ بھی تو بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے نا۔ آج ہم ابھی خاص طور پہ اردو زبان میں کن کو پڑھاتے ہیں؟ مسلمانوں کو ہی پڑھاتے ہیں۔ یعنی آج پھر انسانیت اسی دور پہ پہنچ گئی ہے۔
اپنے مسلمانوں کو نہیں ابھی تک پڑھا سکے تو ہم نے غیروں کو کہاں پڑھانا ہے؟ ہم تو فوج ابھی اپنی نہیں تیار کر پائے تو دوسروں کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے؟ تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے دے ماننے کی. عذر بہانے چھوڑ کر بس اپنے اوپر ذمہ داری لے لیں، کہیں میری ہر کمی بیشی کی وجہ میں خود ہوں. آپ دیکھیں گے آپ خود کو پہچان لیں گے. ابھی شاکلہ پہ میں نے کل جانے کے بعد اور بھی بہت سوچا، پھر میں نے سوچا اس کے اوپر ایک سیشن رکھیں گے، ٹریننگ سیشن، کل یعمل علی شاکلہ. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کے زندگی کے بس اب یہ 2 مہینے رہ گئے ہیں، پھر دیکھیں آپ کیسے گزارتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ابھی بڑی جینی ہے، بڑا جینا ہے، ابھی بڑی 60 تو ابھی بڑی دور ہے ہمارا، ابھی تو ہم ابھی کھڑے ہی ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس لیے نہیں ہم کچھ کر پاتے. جس کو موت سامنے دکھے گی اس کے اندر سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک سوال آتا ہے کہ یہ اتنے الٹے سیدھے جو مطالبے کرتے تھے تو کر دیتے اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے، پورے کر سکتے تھے نا. تو یہاں آپ کو اللہ کا وہ قانون یاد ہونا چاہیے. مکہ والوں نے یہ مطالبے کیے تھے. حدیث سن لیجئے، مسند احمد میں آپ نے فرمایا بطحا کے بارے میں مجھ سے فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اسے سونے کا بنا دوں. میں نے کہا اللہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھرا رہوں اور دوسرے روز بھوکا رہوں. بھوک والے دن تیری طرف جھکوں، تضرع کروں اور زاری کروں اور بکثرت تیری یاد کروں، اور پیٹ بھرے والے دن تیری حمد اور تیرا شکر بجا لاؤں. یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب پھر مطالبہ پورا ہو جائے، معجزہ مانگا اور مل گیا، پھر لوگ نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے. اور مکہ والوں پہ بھی عذاب آنا نہیں تھا. اب آخری جو چند آیتیں رہ گئی ہیں اس کا بھی خلاصہ سنیں. یہاں پھر آپ کو سورہ کہف یاد آئے گی. آپ میں سے کون موجود تھا جس دن سورت بنی اسرائیل شروع ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آپ دیکھیے کہ پہلا دن یاد ہے آپ کو، میرا علم نے 45 منٹ کا سورہ بنی اسرائیل کا انٹرو لیا تھا. آپ کو ہسٹری سنائی تھی بنی اسرائیل کی، نام بھی بنی اسرائیل ہے. جیسا وہ پہلا رکوع تھا نا، یہ اب آخری آیتیں بھی وہی ہیں. کیونکہ ایک دم ایسے لگے گا آپ کو کہ اوہ یہ تو مکہ والوں کی باتیں، نبی کی، قرآن کی، مطالبوں کی، لیکن دوبارہ بنی اسرائیل کیوں آگے؟ کیونکہ سورت بنی اسرائیل ہے. اور اسی میں اللہ کے نبی کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مدینہ جا کر اس گروہ سے ملنے والے ہیں، آپ ان کی تھوڑی سی مزید باتیں سمجھ لیں. اور اس آخری حصے کا تعلق بھی سورۃ کہف سے ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. آیت نمبر بولیے. 101. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں. کون سی تھی 9؟ مختلف لوگوں نے مختلف کا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. سورۃ الاعراف 130 اور 133 میں 9 آیات تھیں. 2 کون سی تھیں؟ عصا اور ید بیضا. 7 نشانیاں جو سورۃ الاعراف میں قحط، پھلوں اور فصلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈی دل، چچڑیاں، مینڈک اور خون. ٹوٹل 9 ہو گئی. اس کی اور تفسیر بھی کی گئی. بعض کہتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ کو دیے ہوئے کمانڈمنٹس تھے، 9 حکم تھے جو جس کو 10 بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال نشانیاں وہی تھی جن کا تذکرہ ہو گیا. سورت کے آغاز میں موسیٰ کا ذکر، اب آخر میں ذکر. قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ایک خطبے کے طور پہ نازل ہوتی تھی نا، اس کی یہی سنت تھی، شروع اور آخر میں ربط ہوتا تھا. سورت کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا ذکر تھا جب مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آ گئے. وہاں آپ کو کوہ طور پر بلا کر تورات دی گئی. یاد ہے آیت نمبر 2؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. یاد ہے؟ اب یہاں آخر میں بنی اسرائیل کے مصر کے حالات زندگی کے ناطے سے بات کی جا رہی ہے، جہاں کہ موسیٰ کا سامنا فرعون سے تھا. فصل بنی اسرائیل، پس سوال کیجئے، پوچھئے بنی اسرائیل سے. اس جاءہم، جب ان کے پاس آئے. فقال لہ فرعون، پس کہا ان سے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، البتہ میں تو گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ ایک سحر زدہ آدمی.
ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، ایگزیکٹلی یہی لفظ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے تھے ان دنوں میں جو ادھر آ گئے۔ اب انہوں نے سوال کیا کیا، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں۔ جب اس کے جواب میں یہ صورتیں نازل ہوئیں اور اس کا بیشتر حصہ نازل ہوا تو شرمندہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کردار ان کو دکھایا گیا دوسروں کا۔ ان تتبعون الا رجلا مسخورا کا لفظ مکہ والوں کا، قریش مکہ نے جو اللہ کے نبی کے لیے بولا تھا، موسیٰ کے لیے فرعون نے بھی بول دیا۔ خیر، فقال، فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے، یعنی یہ جو نشانیاں لے کر آیا ہوں نا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ ذرا سا دیکھیے فرعون نے موسیٰ کو کیا کہا، مسخورا، اسی قافیے پہ موسیٰ نے کیا کہہ دیا، مسبورا۔ یہاں سے تھوڑا سا ایک جملہ سمجھیں، تبلیغ کی بات ہے اصل میں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا، دوسرا بچپن میں اسی فرعون کے ساتھ پلے تھے جس کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ حیثیت میں چھوٹے بھائی کی سی مثال ہے، باروب انداز میں بلا جھجک جواب دیا کہ اچھا تمہیں مجھ پر جادو کا اثر دکھتا ہے، مجھے تو مصبور دکھتا ہے۔ کانفیڈنس ہے۔ دیکھیں یہاں سے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، بالکل مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کل کی صورت میں سے آج کے لیے بہت سارے نقطے سمجھ آ رہے ہیں۔ تبلیغ سیم سٹیٹس کے لوگوں کو کریں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں کامیاب ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بیسٹ ہے، اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے۔ اسی طرح فرق کوئی پڑتا نہیں ہے اس سے، لیکن سیم ویو لینتھ ہوتی ہے نا، تو امیر لوگ امیروں میں بیٹھ کر بات کریں اور اپنے گیٹ اپ سے بھی امیر دکھیں تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ غریب لوگوں میں بیٹھ کر بات کریں گے تو مائنڈ سیٹ ملے گا۔ مثال دیتی ہوں، جیسے ایک سسٹر تھی تو وہ اپنا بتا رہی تھیں کہ کہیں درس میں وہ جاتی تھیں۔ اب وہ درس بڑی ماڈ اسکاٹ سوسائٹی کے لوگ تھے، کسی ایک گھر والوں نے اپنا گھر آفر کیا کہ یہاں درس ہوا کرے گا۔ اب ان کی دوستیں سہیلیاں معاشرے کی کھاتی پیتی پڑھی لکھی اور مصروف خواتین تھی۔ اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ جگہ میں درس دینے کے لیے جن سسٹرز کو انہوں نے انوائٹ کیا وہ ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بہت سٹرونگ تھی، مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی، بلکہ 5-6 سال انہوں نے ہاسٹل میں رہ کر پڑھا۔ اب آپ سوچئے علمی اعتبار سے وہ کتنی اعلیٰ تھی، ماشاءاللہ ان کی تجوید کتنی اچھی ہوگی اور ان کا حدیث پہ اور آیتوں پہ عبور کتنا ہوگا۔ اب یہ جن سے میں نے خود باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ بیچاری آ کے بیٹھتی، ایک تو وہ ینگ تھی، میرڈ نہیں تھی، ابھی بچے نہیں تھے، دوسری بات ہے کہ وہ اس طرح کی بیگمات والے ماحول میں نہیں تھی، اس نے ذرا کوئی بات کرنی تو وہ بیگمات نے کہا ارے آپ کو کیا پتا ہمارے کیا مسائل ہیں جی، آپ تو ہاسٹل میں رہتی ہیں، آپ تو مدرسے کی پلی ہوئی ہیں، تو کہتی کہ وہ شرمندہ ہو جاتی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس بیچاری نے ذرا کوئی بات کرنی بچوں کی، آپ کے تو بچے ہی نہیں ہیں جی، آپ کو کیا پتا، نہیں سمجھا؟ تو یہ جو بتا رہی تھی، یہ کہتی میں اس وقت اس بچی کے لیے اتنا دل میں رحم محسوس کرتی تھی کہ یہ عورتیں کیوں چپ کرا دیتی ہیں اس کو بھلا، کیونکہ وہ ان کے سٹیٹس کی نہیں ہے۔ کہتی تھی میں دعا کرتی تھی اللہ انہی کے سٹیٹس میں سے کسی ایک کو بٹھائے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ہماری مجبوریاں کوئی نہیں سمجھتا، جیسے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کہیں گے یہ ان کو کیا پتا بچوں کے کیا کام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مانگے اللہ سے پھر کہ اللہ وہ سب دے اور دے کر لوگوں کو دکھا، نہیں سمجھے ہیں؟ تبلیغ میں یہ موسیٰ کا جو کانفیڈنس اور بچپن کے اس میں موسیٰ کا فرعون کے گھر میں پلنا بسنا جو ہے نا وہ اس وجہ سے تھا کہ کل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اور اپنے آپ کو خود ڈھونڈیں، آپ کس جگہ کامیاب ہیں وہاں چلے جائیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن یقین کریں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جہاں بندے کا دل کھلتا ہے، کچھ جگہ پہ دل کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے سے اپنے آنے والے وقت کے لیے خود سوچیں میں نے کہاں بات کرنی ہے، میری بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو لوگ اتنے پیار اور محبت سے سنتے ہیں، اور کسی گاؤں میں بات کرتے ہیں ان کی بات سننے نیند آ جاتی ہے، تو بھئی اب نیند پوری کر لیا کریں وہاں بیٹھ کے۔
اچھا کچھ ایسے ماشاءاللہ لوگ ہیں وہ رات میں پڑھتے ہیں، مطلب ایسا درس ہے کہ راتوں میں لوگ ان کو بلاتے ہیں جلسوں میں، کیونکہ ان کا سن کے بندہ سوتا ہی نہیں ہے، تو پڑھے لکھے لوگوں میں ڈالے، وہ کہتے ہیں لو جی وہ تو گانے گاتے ہیں۔ فرق ہے نا، اللہ نے ہر بندے کو ہر جگہ کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اپنی شاکلہ کو پہچانے پھر کام شروع کر دیں۔ چلیے آگے چلیں۔ فَأَرَادَ، پس اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے۔ کیا؟ أَن يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ، کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے۔ فرعون کی پلاننگ، منصوبہ بندی کیا؟ بنی اسرائیل کی نسل کشی کر دے، ان مسلمانوں کو جہاں ہر چیز میں پیچھے چھوڑنا ہے تو ان کی آبادی بھی کاٹ دو۔ کیا کرو؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بیٹوں کو مار دو، بیٹیوں کو زندہ رکھو، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ بڑا ہی جذباتی جملہ ایک بولوں، کل کے فرعون کی یہ نسل کشی نظر آتی تھی، اس کا آرڈیننس اور لا بڑا کلیئر کٹ تھا، جاؤ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو مارو اور بیٹیوں کو لے آؤ۔ آج کے حالات یہی ہیں، طریقہ کار فرق ہے، کوئی ہوتا ہے اوپر سے مارتا ہے، کوئی اندر سے مارتا ہے، آج بھی بچے ان کے ہی ہیں۔ آپ بلیو کر سکتے ہیں 1.5 سال کے بچے کی بات پہ وہ 40-50 سال کے ماں باپ کو مجرم بنا دیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی آپ امیجن کیجئے کہ یہ نسل کشی اس دور سے چلتی ہے۔ کل کسی کی، آپ ہی لوگوں میں سے کسی نے بھیجا تھا، ابھی میں نے پورا نہیں پڑھا لیکن اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور اس کا خلاصہ کیا تھا کہ صرف اس موقع پہ بات بہت ہی فائدے کی ہو جائے گی تو سناتی ہوں تھوڑی سی اس میں، کہ کسی بادشاہ کو انہوں نے تخت سے اتار دیا، تو اسے کہا کہ، بلکہ میں دیکھ کے پڑھ دوں غلط نہ کہہ دوں، کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے اقتدار چھین کر اسے قید میں ڈال دیا۔ قید کے دوران اس بادشاہ نے نئے حکمران سے درخواست کی کہ اسے اور کوئی سہولت نہ ملے مگر بچوں کو پڑھانے کی اجازت مل جائے۔ بات سمجھ رہے؟ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھا دوں۔ نئے حکمران نے اس کی یہ درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی، یعنی ریجیکٹ، کہ میں نے بڑی مشکل سے تم سے ایک سلطنت چھینی ہے، میں اب ایک دوسری سلطنت تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ جو آپ کے بچوں کو پکڑے گا آپ اس کے غلام ہیں۔ پرسوں چوتھ بھی آپ کو ایک چیز سنائی تھی کہ کسی نے کہا کہ وہاں یہ ہے، مسلمانوں کی آبادیاں بہت بڑھ رہی ہیں، کہا یہ بتاؤ کہ ان کے بچے کن اسکولوں میں جا رہے ہیں، کہا وہ ہمارے اسکولوں میں آ رہے ہیں، کہا پھر ڈونٹ وری، بچے ان کے ہمارے ہی ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، آج کچھ کر لیں اپنی نسلوں کے لیے ورنہ ایک اور نسل بگڑے گی۔ ابھی آج ایک دن کی غفلت ایک نسل کی غفلت ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ اور اللہ فرعون سے ڈرتا ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پس ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے کہا اس کے بعد، لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، رہو زمین میں۔ زمین سے کیا مراد ہے؟ مصر۔ یعنی فرعون بڑھ کے مارنے والا، نعرے لگانے والا، جو نسلوں کو مروانے کا ارادہ کرتا تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ قادر ہے، پہلے وہ مسلمان تو بنو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ فرعون ڈوب گیا کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اچھے مسلمان تھے، اور اس کے بعد اللہ نے اسی جگہ پہ بنی اسرائیل کو آباد کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یہ بڑی کانٹراڈکٹری آیت ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ سورت کے شروع میں بھی ایسی ہی آیت آئی تھی، میں نے تب بھی کہا تھا کہ آخر میں اس پہ بات ہوگی۔ بڑی اس کی مختلف باتیں ہیں۔ کیا؟ پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ جی کون سا وعدہ؟ وعد الآخرہ سے مراد کچھ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ ہے،
یعنی جب قیامت آئے گی تو تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب کو اکٹھا کر کے میدان حشر میں لے آئیں گے. لیکن یہ تو آخرت کی بات ہے نا. آج دنیا میں بھی اس کا ایک اور مفہوم ہے. قیامت نہیں، وعد الآخرہ سے مراد قرب قیامت ہے. قرب قیامت ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے، یہ میں وہاں چھیڑی تھی، اب پوری ہوگی. جس نے جوان نہیں سنی وہ جا کے بعد میں سن لے. بنی اسرائیل کے پاس اللہ نے بھیجا عیسیٰ کو نبی بنا کر. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ولد الزنا کا الزام لگا دیا، کروسیفائی کرنا چاہا، سولی پہ لٹکانا چاہا. سب کو یاد ہے نا. اللہ نے جیسے باقی نبیوں کی مدد کی قوموں کے مقابلے میں، نبی کو حکم دیا ہجرت کر جو. ادھر صالح نکل کے پیچھے قوم پہ عذاب آ گیا، ہود نکل کے عذاب آ گیا، یاد ہے نا. عیسیٰ کو اللہ نے کہاں اٹھایا؟ آسمان پہ. ہجرت ہوئی عیسیٰ کی بھی، یہ ہجرت ہو کے آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں ہے. اب اس قوم نے، بنی اسرائیل نے دوبارہ عیسیٰ کے ہاتھوں مارے جانا ہے. تو وعد الآخرہ سے مراد کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا لفیفہ، لفافہ لفظ ہے نا، لفافہ کہتا ہے لپیٹنا، یہاں مراد ملک شام ہے. آج آپ کو پتا کہ نہیں پتا، ہم کہاں اتنا سوچتے ہیں. پوری دنیا سے بنی اسرائیل کا جو بھی آج نام ہے یہ اپنی آبادیوں کو ادھر جمع کر رہے ہیں. یعنی آپ مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. عیسائی پوری دنیا میں ہوں گے، ہر مذہب پھیلا ہوا. یہ ایک ایک کر کے اب لاز کیا کریں، سب کو اسرائیل لا رہے ہیں. حتیٰ کہ اس وقت ان کی ڈھونڈیاں پڑی ہوئی ہے، وہ 10 لاسٹ قبائل، یعنی 10 وہ کیا کہتے ہیں، اس کا ایک پورا نام ہے ان کی کتابوں میں آپ پڑھیے. یعنی کچھ قبائل ان کے ہسٹری میں گم گئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ان کو نام پتہ نہیں مل رہا. اس وقت ان کو جمع کر رہے ہیں اور ان کی کھوج کر رہے ہیں اور سب کو پکڑ کر لا رہے ہیں بنی اسرائیل میں. کیوں؟ جینا بکم لفیفہ. مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے یہ سارے جمع اسی لیے ایک جگہ ہو رہے ہیں کہ سب کو ادھر ہی، پھر عیسیٰ نے بھی ادھر ہی اٹھنا ہے. مقام لد پہ عیسیٰ آئیں گے، اس وقت پھر غلبہ ہوگا اور عیسیٰ کا انکار کرنے والے عیسیٰ کے ہاتھوں مارے جائیں گے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے اپنے یہ کام کب کرنے، ابھی ہونا ہے، 1000 سال میں ہونا ہے، 100 سال میں ہونا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ ان کی سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا عیسیٰ کی زندگی میں، لیکن امپلیمنٹیشن اب بعد میں ہونی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. اور یہ سارے اس وقت مارے جائیں گے. اور یہ کتابیں پڑھیے، قرب قیامت کی علامتیں، پوری دنیا کے لوگ یہاں جمع ہوں گے. اور اس سورت کے نزول کے وقت جب یہ اللہ کے نبی پہ سورت نازل ہو رہی تھی نا، تو بنی اسرائیل کا دور انتشار چل رہا تھا. ڈائسپورا کا نام آپ نے سنا ہوگا. فلسطین سے بے دخل ہوئے 550 سال ہو چکے تھے. پچھلی صدی تک بھی یہی کیفیت تھی. یہ تو 1947-48 کے کھیل ہے. اسرائیل بھی پاکستان کے ساتھ ہی بنا ہے، اور تب سے لے کر آج تک یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ. اس ایک آیت کی روشنی میں مفسرین کہتے ہیں جینا بکم لفیفہ، ہم تمہیں اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ تم سب اکٹھے. دیکھیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پاکستان میں جھاڑو پھیرتے ہیں نا، سارا کچرا اکٹھا کر کے پھر آگ لگاتے ہیں. سارا کچھ اکٹھا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اکٹھا سمیٹا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آنے والے وقت کی خبریں دی ہوئی ہیں. وہ اپنے زوم میں کیا کر رہے ہیں، اللہ جانے یہ جگہ ان کے لیے کیا سم بنے گی. لیکن پھر واپس آ جائیں ہم اپنے اوپر. میں نے اپنے کیا کرنا ہے؟ آخری آیتیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یقین کرے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے. کتنی دفعہ اس کا ذکر ہے، اور سورت کہف کی پہلی آیت میں بھی اسی بات کا ذکر آئے گا. اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. خاص طور پہ لفظ جہاں حق کو دیکھیے، ایک لفظ صورت میں، ایک آیت میں 2 دفعہ لفظ حق آ جائے نا، کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. ایمفیسائز کیا گیا، زور دیا گیا. یہ بالکل ایسے جیسے سورت طارق کی ابتدائی آیات اگر آپ پڑھیں تو اس میں آیت 12 13 14 میں کیا آتا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ یہ قرآن قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات ہے. اور دیکھو یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. اس آیت کو اگر آپ اور میں لے لیں تو حضرت عمر کی وہ روایت بھی سامنے رکھیے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کی بدولت کئی قوموں کو اٹھائے گا اور کئی دوسروں کو گرائے گا. قرآن کی برکت سے مسلمانوں کو عروج ملا اور آج اسی کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو گئے.
اللہ نے آج ہم مسلمانوں کو کیوں پٹخا ہوا ہے؟ علامہ اقبال کے وہ شعر تو پڑھیے، فارسی کے ہیں اور وہ اردو کے، تو آپ کو تو یاد ہوں گے کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج میں اور آپ مسلمان، وہ کتاب کہتے خوار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمان تو خوار ہو رہا ہے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ شکوہ سنجش گردشیں دورہ شدی، اور شکوہ تو زمانے اور حالات کی گردش کا کرتا ہے۔ اے چوں شبنم بر زمین افتنیدہ، در بغل داری کتاب زندہ، یعنی تیری بغل میں ایک زندہ کتاب موجود ہے اور تو رو رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا۔ تو یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کی پیشن گوئیاں بھی سچی ہیں۔ فورکاسٹ جتنی قرآن میں آ رہی ہیں بہت ساری ہو گئی اور باقی ہوں گئی۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا 23 سال لگے۔ کیوں؟ تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ بھی ایک بڑا اللہ کے نبی پر الزام تھا، اتنا آہستہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ 24 سال لگ گئے اس کو، ایک ہی دفعہ پورا قرآن آتا۔ اچھا اصل میں تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتے ہوں گے پھر آتا ہوگا۔ کہا نہیں، تمہارے دل پہ نرم بارش کی طرح پڑتا ہے، پھوہار کی طرح، پہلا ایبزارب کرو پھر دوسرا لو، پہلا ایبزارب کرو پھر دوسرا لو۔ اور حقیقت ہے کہ ساتھ ساتھ ذہنی افق بڑھتا جاتا ہے۔ آپ قرآن کو 1 مہینے میں بھی پڑھ جاتے ہیں، کب؟ در قرآن میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن عید کی پارٹیوں میں آدھا دھل جاتا ہے، اور اس کے بعد تو پھر اللہ ہی معاف کرے ملتا ہے، نہیں تو اگلے سال پھر دورہ قرآن پہ خیال آتا ہے۔ تھوڑا پڑھے، اچھا پڑھے۔ دعوت آپ کو مجھے دے دی، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اب کہہ دیجئے تم اس کو مانو یا نہ مانو، ایمان لے آؤ یا نہ لے آؤ۔ ہاں لیکن ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، مگر وہ لوگ جن کو پہلے سے علم دیا گیا تھا، وہ جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یعنی ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو اپنی ٹھوڑیوں پر سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے، سچے عالم تھے وہ، قرآن سنا رو پڑے، عبداللہ بن سلام اور اسی طرح کے باقی لوگ۔ اذقان ذقن کی جمع ہے، یہ چن، یہ جو جگہ ہوتی ہے بالکل منہ کے آخری اج، یعنی جب بندہ روتا ہے نا تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی دیکھے۔ ایک تو سجدہ ہے، سجدے میں نا نہیں، آپ بیٹھے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ یوں کر لیتے ہیں ایسے کہ کوئی میرا چہرہ نہ دیکھے۔ آج بھی دل سے تعصب نکال کے جو قرآن سنتا ہے اس کو رونا آتا ہے، اور جب روتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی جب اللہ کا قرآن دیکھے یہود کے علماء کی تعریف کر رہا ہے کہ ان میں یہ خوبی تھی، تو کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اطلاعات یہود مدینہ کو مل رہی تھی، قرآن کی آیتیں بھی پہنچ چکی تھی، تو وہاں اللہ کے نبی کے مدینہ آنے سے پہلے جس طرح اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے نا، اسی طرح یاد رکھیں یہود کے بہت سارے لوگ دل سے آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور ان کو پتہ تھا آخری نبی کے آنے کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ دعا کریں ہمیں بھی قرآن سن کے رونا آئے، ہم بھی ٹوٹیں، ہم بھی اس کتاب کے آگے اکڑے نہ پڑے رہیں، پتھر کے یا برف کی سلے نہ بنے رہیں۔ اس کے حکموں کو سن کے پگھلتا وہی ہے جو ماننا چاہتا ہے، جس کو یہ سچ لگتی ہے، جس کو یقین ہے کہ یہ کتاب سچ ہے، حق اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور جس کو پتہ کہ یہ مینول آف گائیڈ ہے، اور جس کو پتہ کہ یہ زندگی گزارنے کا نسخہ بتاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں جتنی تعریفیں قرآن میں جتنی تعریفیں قرآن کی ہوئی ہیں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی میری زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کی خوبیوں کو بیان کریں، اور اس کتاب کو سن کر ایک بس نیت کر لیں، اکڑ نہیں دکھانی، یہ نہیں کہنا آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتی، میرے میاں نہیں مانتے، میرے بچے نہیں مانتے، وہ میرا 2 سال کا بچہ ہی نہیں مانتا، میں کیا کروں؟
میں اسے اجازت لیتی ہوں، اگر وہ کہے گا پھر میں کروں گی۔ آج ہمارا یہ حال ہے، نہ سمجھ سے نہ سمجھ، اور چھوٹی سے چھوٹی عمر کے یا بڑی عمر میں سٹھائے ہوئے لوگوں سے اجازت مانگتے ہیں کہ اجازت دے دو ذرا ہم اللہ کے بن جائیں۔ میں ذرا اپنی ساری رشتہ داروں کو پوچھ لوں، میں اپنی دوستوں سے کرتی ہوں مشورہ، تو آپ کو بھی بتا دیں گے وہ کیا مشورہ دیں گی۔ اس کے لیے کسی سے مشورہ مت کیجیے، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے جس سے مشورہ کیا وہ آپ کو وہ مشورہ دے گا جو اس کو اپنے لیے اچھا لگا ہوا ہے، ورنہ یہ کتاب کسی سے پوچھنے اور بتانے والی ہے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو آج دکھائی ہوئی اللہ نے، وہاں کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ وہ رو رہی تھی، ایک دن اللہ کے نبی آئے، کہ عائشہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے دوزخ کی یاد آ گئی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا آپ اپنے اہل خانہ کو قیامت کے روز یاد رکھیں گے؟ یعنی ایک بیوی اور محبت والی بیوی جس سے محبت ہے اور جو کرتی بھی ہے وہ پوچھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ لا یذکر احد احدا، کوئی ایک کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک ہے میزان، نام اعمال جب تل رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا ترازو کے پاس، کس کو پتہ ہے ہلکا ہے کہ بھاری ہے، وہاں نہیں میں یاد رکھوں گا۔ دوسرے جب یہ کہا جائے گا لوگو آؤ اپنی اپنی کتاب یعنی نام اعمال کو پڑھو، اقرا کتاب کسی صورت میں پڑھا، جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں میں ملتا ہے کہ بائیں میں، تب تک نہیں یاد رکھے گا کوئی۔ اور تیسرا پل صراط جب دوزخ پر رکھا جائے گا، جب تک کہ اس میں سے کوئی گزر نہ جائے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ہم روتے ہیں، دیکھیے وہ روتے تھے، ہم بھی روتے ہیں، پر ہمارے رونے کے غم بھی اور ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم ان باتوں پہ روتے ہیں جس پہ رونا چاہیے، نہیں سمجھے؟ ان باتوں پہ نہیں، اس بات پہ روئیں کہ میں اتنی چھوٹی بات پہ روتی ہوں، میری آنکھیں اس لیے بنی میں اس پہ روؤں۔ نہ میں جہنم کو دیکھ کے روئی، نہ میں ٹوٹی۔ ہم تو دنیا کے آگے ہار مان جاتے ہیں، ہمیں تو اللہ کی آیتوں کے آگے ہار ماننی چاہیے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ عبداللہ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا آپ کو روتا دیکھا تو میں رونے لگ گئی۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا مجھے تو اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورۃ مریم 71، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم میں سے گزرنا ہو، یعنی اس کے اوپر سے گزرو گے، اور مجھے نہیں پتا کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے کہ نہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ ابو میسرہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے اے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور رونے لگتے۔ ان سے کہا کہ ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ علم نہیں کہ نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان جو کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، کہتی ہیں کہ عمر سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے، یعنی بہت سارے لوگ عمر سے زیادہ نمازیں اور روزہ کرتے تھے نفلی طور پہ، لیکن عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں جب رات عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے حضور ہاتھ باندھ لیتے اور مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ نیند آ جاتی، پھر جگایا جاتا، پھر اٹھتے، پھر رونے لگ جاتے حتیٰ کہ نیند آنکھوں میں غالب آ جاتی۔ جن کو آخرت کے دھڑکے لگے وہ تو روتے ہیں، وہ یبکون بھی ہیں، وہ خشوعاً بھی ہیں، وہ للاذقان سجدہ بھی ہیں۔ ہماری کون سی رات ایسی ہے؟ ہمارے شوہر بیوی کے کون سے ایسے لاڈ ہیں؟ ہم تو بیٹھ کے سارے خاندان کو ڈسکس کر لیں، سیاست کی باتیں کر لیں، شہر بھر کی چیزوں پہ تبصرے کر لیں، تنقید کر لیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چیزوں پہ روتے ہیں، بڑے لوگ بڑے غموں پہ روتے ہیں۔ ہم تو آپس میں ہی روتے رہیں گے، آپ نے مجھے خوش نہیں رکھا، آپ تو میری بات نہیں مانتے اور میں آپ کی نہیں مانوں اور میں نہ کروں۔ یہ کوئی غم میں زندگی جینے کے، یہ کوئی اپنی دفاع کے لیے زندگی ملی تھی، اپنے جنگ کے لیے ملی تھی؟ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی خشیت دے دے، ہمارے غم بڑے کر دے۔ اب اس کے بعد 2 آخری آیتیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت العزہ ہے، عزت دلانے والی آیت ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا، ابن کثیر میں اس کے اوپر کچھ روایت ہے، میں اس لیے نہیں کوٹ کرتی کہ اس کی سند کا زیادہ شہرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آئیے دیکھیے، آپ کہہ لیجئے آخری 2 آیتیں اللہ کی معرفت،
توحید ربانی کا خزانہ، اور اس کے بعد سورۃ کہف کی 2 آیتیں جو آخر میں آئیں گی، ان 4 کو ملا لیجئے تو یہ آپ کے پاس ایک خزانے سے کم نہیں ہوگی۔ کیا؟ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو، جس بھی نام سے تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال جس کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ پورے عروج اور جوش کے ساتھ اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ کرو کیا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی آواز کو نماز میں بلند نہ کیا کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس کو چھوٹا کرو، ہلکا کرو۔ کرو کیا؟ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کی راہ اختیار کیا کرو، یعنی اللہ کی عزت کرو، نہ چیخو نہ کم کرو۔ تو نماز کتنی آواز سے پڑھے؟ کم از کم آپ کے کان سنے۔ اچھا، بعض لوگ بڑی شان بے نیازی سے پڑھتے ہیں، پاس بیٹھے آپ دیکھیں ہونٹ ہی نہیں ہل رہے ہوتے، بھئی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں دل میں پڑھ رہا تھا۔ اچھا، بعض کیا پڑھتے ہیں جیسے آپ میرے ہونٹوں کو دیکھیں، کہ میری اب زبان ہل رہی ہے لیکن میں بول نہیں رہی۔ دیکھیے، آپ کی ہماری عام نمازیں، میری اپنے ہسبینڈ سے کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے اور وہ مانتے نہیں، لیکن میں ان کو کہتی ہوں کہ اکیلے میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اتنی اونچی نہیں پڑھتا، جیسے جہری نماز تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ کبھی نماز عام طور پہ بھی جیسے سنتیں پڑھیں گھر میں یا کوئی ایسی نفل پڑھیں نا، تو وہ اتنی آواز سے پڑھتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ مانتے ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جہری نماز جیسے ایک تو بہت ہی اونچی آواز سے پڑھنی ہے نا، وہ کہتے نہیں اکیلے میں بھی اتنی پڑھیں کہ آواز آئے۔ وہی اس پہ حدیث ہے جو کل سنائی تھی کہ عمر کو کہا کہ ذرا آہستہ پڑھیں تو ابو بکر کو کہا اونچی پڑھیں، تو زبان ایسے پڑھا کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ کا دل تو محسوس کرے۔ آپ دیکھیں نا، اگر الرحمن مالک، کچھ حرکت ہے نا، پاس بیٹھے کو بھی تھوڑا سا فیل ہوگا کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں، اور آپ پڑھیں کیا ہوا ہے؟ زبان ہی ہلائی ہے آپ نے، اور بات تو زبان نہیں ہلاتے، صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، تو وہ نمازیں دل تک نہیں جاتی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کا ہے۔ یہ ایک دیکھیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کی ہم وزن ہے۔ اس میں نوٹ کر لیں، پھر گنیے گا، 5 مختلف انداز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور توحید کا بیان ہے۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، کیا؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کون؟ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد۔ یہ دوسری بات ہے جس کو سورہ اخلاص میں کیا کہا گیا؟ لم یلد ولم یولد۔ پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں۔ تیسری بات کس چیز کی ہوئی ہے؟ اقتدار اور اختیار کی، کہ اللہ تنہا ہر چیز کا مالک و مختار اور مالک ملک ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ چوتھی بات دیکھیے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کی دوستی کو اپنی دوستیوں پر قیاس مت کرو۔ تم دوستیاں کیوں کرتے ہو؟ تاکہ دوسروں کے محتاج ہو، دکھ سکھ میں کام آئیں گے دوست، ضرورت پڑی جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی دوست کی انتہائی ناجائز بات صرف اس لیے مجبوری میں مان لیتا ہے کہ کل یہ بھی میری بات مانے گا، ہے نا؟ اللہ کہتا ہے میری دوستی میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، میری دوستی میں کمزوری نہیں ہے، اللہ ہر بات سے پاک ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، 5ویں بات، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ یہ کون سی تکبیر ہے جی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر؟ نہیں، ذرا سے اس کو سمجھیے، پھر سورہ کہف کی پہلی آیت سمجھ آئے گی۔ دیکھیے، تکبیر کرو جیسا تکبیر کرنے کا حق ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ کی تکبیر نہیں ہو جاتی۔ آپ ایک دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یاد ہے آپ کو؟
اگر آپ سنت پہ صرف چلتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد پھر 33 بار فجر، 33 بار یعنی 34 into 5 پڑھتے ہیں ہر اذان میں اللہ اکبر، یعنی ایک دن میں کم از کم صرف نماز کے متعلقات میں ہم 200 بار اللہ اکبر کہتے ہیں. تو کیا زبان سے اللہ اکبر کہنے سے کبرہ تکبیرہ کا حق ادا ہوتا ہے؟ یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے لیے کچھ عملی طور پہ کچھ کرنا ضروری ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں زبان سے اللہ اکبر کہنا تکبیر کا پہلا درجہ ہے. لکھے اس کے درجے ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ زبان سے تکبیر کہیں، اللہ کے ایک اور سب سے بڑا ہونے کا اقرار کریں. اس کے بعد اہم اور مشکل مرحلہ انفرادی طور پہ خود کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا اور اللہ کو بڑا کرنا. یہ کب ہوگا؟ آپ کا من، آپ کا نفس چاہتا ہے سونے کو، آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا درجہ ہوگا. خود کو اللہ کے آگے چھوٹا کر کے اللہ کو بڑا کریں. اور سب سے مشکل درجہ اجتماعی معاملات میں عملی طور پہ اللہ کو بڑا کرنا. اور یہ مرحلہ تب طے ہوگا جب ہمارے گھروں میں بھی اللہ کو بڑا تسلیم کیا جائے گا. ہماری شادیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری معیشت میں، ہمارے گھروں کے خرید و فروخت میں، سارے معاملات میں اللہ کی بات بڑی ہوگی. جب ہماری پارلیمنٹ میں بڑائی اللہ کی ہوگی، جب ہمارے فیشن، ہماری چیزیں شریعت پوری کی پوری اللہ کے نام پر ہوگی. یہ ہے کبرہ تکبیرہ. تو کیا پتہ چلا؟ کبرہ تکبیرہ میں ایک حکم ہے، نافذ کرو دین کو. تبلیغ نہیں، ہم اب تبلیغ کر رہے ہیں گھر میں، چھوڑ دیجئے اس کو، 5 سال بہت ہوتے ہیں. اب تبلیغ کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے گھر والوں کو. اب کیجئے کبرہ تکبیرہ، امپلیمنٹ کیجئے، نافذ کیجئے. اور یاد رکھنا ہے تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے 47 کو یاد رکھ لیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں حکم کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگلی آیت میں تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگلی میں تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ اللہ کی کتابیں چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آتی، جسدانوں میں سجا دو. یہ اس لیے آتی ہیں کہ کبرہ تکبیرہ. آج ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے گمان کے مطابق مسجدوں میں بند کر دیا کہ اللہ آپ یہیں رہیں، آپ کو یہ بہت اچھی جگہ لگتی ہے، ہم یہاں آ کے اللہ اکبر کے ترانے گائیں گے، تسبیحات کریں گے. مسجد سے باہر ہماری مجبوریاں کیا کریں، پھر مارکیٹ ہے نا، مالی مفادات ہیں، گھر میں بیوی بڑی، خاندان میں ماں بڑی، کہیں برادری بڑی. اور آج تو ہم نے یاد رکھیے اللہ اکبر کا مفہوم بدل دیا. اللہ بھی بڑا، میں بھی بڑا، خاندان بھی بڑا، بچوں کے سسرال بھی بڑے، اسکول بھی بڑے، بینک بھی بڑے، کیا کیا مصیبتیں اپنی جان پہ رکھی، پھر کہتے ہیں ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ یہ ایک صورت کس پہ شروع ہوئی تھی؟ سبحان اللہ. آخری لفظ اس کے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اور سورت کہف کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. 3 کلمات نمازوں کے اینڈ پہ بھی پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ باتیں بغیر کسی مقصد کے نہیں ہیں. کوئی بات کریں پھر میں آپ کو ربط دیتی ہوں، کیونکہ میرا دل تھا کہ آج ہم وہ چین کو ضرور جوڑیں. کل انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں شروع کریں گے. آج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کروں گی. کیوں نہیں کروں گی؟ کہ آپ اس ساری چیز کو اگر جذب کر جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. دے دوں تھوڑا سا خلاصہ. لکھیے سورۃ کہف اور سورۃ بنی اسرائیل ایک جوڑا. دیکھیے 2 لفظ ہوتے ہیں عربی میں، اردو میں دیکھیے ایک لفظ ہے جوڑا اور ایک ہوتا ہے زوج. فرق ہے، یعنی آپ ایسے کہیں کہ پیئر اینڈ اسپاؤس. فرق کیا ہے بلا؟ جوتوں کا پیئر ہوتا ہے نا، لیکن پیئر ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اگر بلو ساک ہے تو دوسری ساک بھی بلو ہی ہوگی. لیکن جو زوجیت ہوتی ہے وہ اس میں ایک مرد ہوتا ہے تو ایک عورت ہوتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں دونوں مماثلتیں ہیں. کہیں یہ بالکل ایک دوسرے جیسی ہیں اور کہیں دوسرے سے اپوزٹ ہے، یعنی زوجیت کا بھی تعلق اور جوڑے کا بھی ہے. ذرا نوٹ کریے، دونوں صورتوں کے 12 رکوع ہیں. آیتوں کی تعداد بھی آلموسٹ سیم ہے. پھر دونوں کے بالکل مڈل میں
وسط میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے. اور یہاں تک مشابہت ہے کہ نہ صرف یہ کہ دونوں صورتوں کے 7ویں رکوع یعنی 7th رکوع کا آغاز واقعہ آدم اور ابلیس سے ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو دونوں جگہ پہ آیت کا نمبر بھی ایک ہے. اب یہ آج آ کے گھر میں دیکھیے گا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، آگے پڑھنے والے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں جو تعلق اس رنگ میں تھا، میں دہرا دیتی ہوں کیونکہ آج ہمارے ساتھ کچھ لوگ سورہ کہف کے لیے بھی بیٹھے ہوئے، حالانکہ الحمدللہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا. آپ سے پوچھ لوں تو امتحان ہو جائے گا آپ کا. جی دہرائی کر لیتے ریکیپ کے سٹائل میں. کیا مماثلتیں سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف کی پڑھی تھی ہم نے؟ یہ اب صرف ریکیپ ہے، اس وقت ڈیٹیلز نہیں دوں گی. جی باجی فرحانہ آپ شروع کریں. اللہ کرے آپ وہ کافی نہ لائے ہوں، یا آپ کہہ دیں گے میں اسے نائی نہیں تھی. جی سائمہ جی آپ کو یاد ہے حافظے میں کیا محفوظ ہے؟ جی اور کون بولا ادھر سے؟ جی آپ دونوں کے جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. اوکے، دونوں کا آغاز اللہ کی تعریف سے. اور جی سبحان اللہ کہہ کے اس میں نصف میزان بھرا اور الحمدللہ کہہ کے باقی کا نصف بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جی ادھر سے آپ. ہاں جی. اور آخری دو آیات کا آغاز کل سے ہوتا ہے دونوں صورتوں کا. چلے میں بولتی ہوں، آپ لوگ پھر لکھ لیں، لکھے ہوئے کو صحیح کر لیں یا بول دیتے ہیں. دیکھیے سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف دونوں مل کر ایک کمپلیٹ پیئر بنتا ہے. قرآن کے بالکل مڈل میں ہے. پہلی چیز نوٹ کریں، 15واں پارہ 15 کا لفظ سوچیں نا آپ. 15ویں پارے کا آغاز سورت بنی اسرائیل سے ہوا تو اختتام سورت کہف پہ ہو رہا ہے، اور 16ویں پارے میں بھی سورہ کہف جا رہی ہے. تو ایسے نہیں لگ رہا کہ دو چیزوں کو جوڑنا جیسے وہ ریل کے ڈبے کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ سورت بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی سے، سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ الذی سے. بات واضح. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری لفظ کبرہ تکبیرا، اور یہ تینوں کلمات کی بڑی خوبی ہے. پھر دیکھیے ایک اور ان کا ربط، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسرا بعبدہ کا لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعبدہ، اور سورۃ کہف کی پہلی آیت میں کیا آیا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. تو فرق کیا ہوا؟ دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، اللہ کے نبی کے لیے عبد کا ذکر ہے، اور دوسری بات دونوں میں کتاب کے نزول کی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ کہف کی آخری دو آیتوں میں بھی لفظ قل آتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ دونوں صورتیں ریل کے ڈبوں کی طرح آپس میں انٹرلاکڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں. جیسے آج کا ہمارا دن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل ختم تو سورۃ کہف شروع. حکم سے حکم ملتا ہے، بات سے بات شروع ہوتی ہے. اور دوسری بھی بات نوٹ کر لیں، سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے 4 دور ہیں. الحمدللہ آج پورے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو گزرے تھے. سورۃ کہف میں 4 فتنوں کا ذکر ہے. تھوڑا سا ہم اس کو فتنوں کے رنگ میں بھی لیں گے، کیونکہ ایک تو یہ بات ہو گئی نا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کی مماثلت، لیکن اب ہم سورۃ کہف کی الگ سے تھوڑی سی فضیلت بھی لے لیں تو یہ آپ سب ماشاءاللہ بہت کچھ تو اس میں جانتے ہیں آلریڈی، لیکن پھر بھی بہت کچھ نہیں بھی جانتے. اس کو نوٹ کیجئے گا، کیونکہ کسی بھی سورت کا مزاج پڑھے بغیر اس کو پڑھنے کی نیت کرنا یا ارادہ کرنا اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھانے کے برابر ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام حقیقت میں ایک سمندر ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو جب بھی پڑھیں گے آپ کو ایسے لگے گا آج میں نے پہلی دفعہ پڑھا. آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ بالکل ایور نیو کی فیلنگ ہے، جیسے ہر دفعہ نئے پتے آتے ہیں تو لگتا ہے پہلی دفعہ آئے ہیں. برف آئے گی جس دن پہلے دن کتنا شور مچے گا،
ایسے لگے گا زندگی میں پہلی دفعہ برف دیکھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورۃ کہف الحمدللہ آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھتے بھی ہوں گے، اور میرا نہیں خیال آپ میں سے کبھی کسی نے اس کی تفسیر نہ سنی ہو، اور کچھ نہیں ہے نا تو آپ نے ضرور دورہ قرآن میں تو اس کو سنا ہوگا، اور اگر آپ سورۃ جمعے کو پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کا اس سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو پورا پڑھیں گے آپ کو حیرت ہوگی، آپ سوچیں گے کہ میں نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں تھا، میں نے اس کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اگلے جمعے تک وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا، اور مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس کا اندیشہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، فتنہ دجال سے تمہارے لیے کفایت کریں گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورۃ الکہف جو ہے نا، اس کے اندر 4 بڑے بڑے واقعات ہم پڑھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ 8 دنوں میں 4 واقعات 2 دن کے ساتھ کرتے جائیں فتنوں کے ساتھ، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایمان بچانے کا فتنہ۔ آج کے دور میں جو ایمان والوں کی کیفیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچ ہوتی دکھتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بندے کو جنگل میں جانا پڑے گا اور بکریاں چرانی پڑیں گی، یعنی کچھ انوالومنٹ ہی نہ رکھو دنیا کے سسٹم کی۔ اس صورت میں ہمیں اصحاب کہف کا قصہ ایک مثال کے طور پہ دکھے گا کہ جب ان پر ایسی پابندیاں لگیں جو اسلام سے میچ نہیں ہوتی تھیں تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، غاروں کا رخ کیا۔ آج کے مسلمان کو یہ پیغام ہے، پاؤں کم پھیلاؤ، پاؤں سمیٹ کے جیو گے، اللہ پھر کہیں نہ کہیں سے تمہاری جان چھڑا دے گا، بچت ہو جائے گی۔ لیکن آپ ٹو ڈیٹ ہو کر جینا چاہتے ہو تو پھر کہیں نہ کہیں پریشان ہو گئے، کہیں نہ کہیں تمہارے اوپر مشکل ضرورت ہوگی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سورۃ کہف میں 12 رکوع اور 101 آیات ہیں۔ مصحف میں اس کا نمبر 69 تھا، مطلب 1 کم 70، یعنی ترتیب نزولی اس سے پہلے 68 صورتیں نازل ہو چکی تھی، ادھر 69 نمبر ہے۔ مصحف میں 18 نمبر کی صورت ہے۔ حدیث سن لیجئے، ابو درداء کی روایت ہے، صحیح مسلم 1883 1883 نمبر کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں؟ سبھی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اس صورت کے ساتھ ساتھ روز کی 1-1 آیت یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر صحیح مسلم میں اول اور آخر کی بھی بات ہے، یعنی پہلی بھی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں بھی۔ اور ناصر الدین البانی نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 582۔ جو اس کی جمعے کے دن تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اس میں خاص نور اور روشنی باقی ہوگی، یہ صحیح البانی کی روایت ہے۔ اور آج جمعہ ہے، اسی لیے آج آپ کے لیے یہ کورس ڈیزائن اس لیے کیا گیا کہ اسے ایک حدیث پہ عمل ہو جائے۔ پھر اس کو پڑھنے سے گھروں میں سکینت اور برکت آتی ہے۔ آج گھروں میں بے سکونی کا، اگر پریشانی کا، بے چینی کا شکار ہے، اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ برا بن عازب کی بڑی پیاری روایت ہے، اپنے گھر میں تھے، سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، چھوٹا سا گھر تھا، ایک طرف گھوڑا بندھا ہوا تھا، پیچھے چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا۔ جو ہی یہ قرآن پڑھتے تو گھوڑا بدکنا شروع کرتا۔ پریشان یہ ہو رہے تھے کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پہ نہ لگ جائے، اور کہتے ہیں کہ یہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ خیر قصہ مختصر، جب چھوڑتے تو گھوڑا ٹھیک ہو جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، سلام پھیری، کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قبر چھا گیا۔ اگلے دن جا کر صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی جو تیرے گھر میں اتری، اور اگر تو چھوڑتا نہ، پڑھتا ہی رہتا تو صبح تک تیرے گھر میں اتنے فرشتے اتر چکے ہوتے کہ بستی والے بھی ان کو دیکھ لیتے۔ یہ روایت ہے بخاری میں نے خلاصہ بتایا۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ اس وقت جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔
اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ ان کو بھی اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، غار میں چھپے، تمہیں تو یہاں سے نکل کر مدینہ میں جانا ہے۔ استقامت سکھائی گئی صورت میں۔ پھر اسی طرح سے اس میں ایک اور چیز بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ پر نظریں لگتی ہیں تو اسباب سارے کے سارے وہی تیار کرتا ہے۔ انسانوں میں کھونے والے انسانوں میں کھو جاتے ہیں، رب میں کھونے والے رب پر نظریں لگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے ایک بات، اور وہ کیا ہے کہ سورت کا جو دوسرا بڑا تھیم ہے نا، وہ فتنہ مال ہے۔ دیکھیں گے آپ جب اگر مستقل دل کے ساتھ اس کو سن لیں گے نا تو آپ کو لگے گا ہو یہ تو ساری آج کی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ آج دیکھیں ایک طرف دین فتنہ ہے، کسی کو مسلمانوں کا دین پہ چلنا اچھا نہیں لگ رہا، اور کسی جگہ مسلمانوں کو خود اپنا دین ہی نہیں سمجھ آ رہا، اور دوسرا فتنہ اس وقت مال ہے، مال مال مال، کمانا کرنا، اسٹڈی لون، کیا کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کیا پڑھیں کیسے پڑھیں، اچھا بچیاں نہ پڑھیں، اچھا دین سیکھیں کہ دنیا سیکھیں، یہ سیکھیں تو وہ کیا کریں، یہ بھی پارٹ ٹائم وہ بھی پارٹ ٹائم، کس عمر میں بچوں کو اسکول ڈالیں، بچے پڑھنے آگے جائیں، بچے اسلامی اسکول جائیں۔ یعنی اس وقت علم مطلب دین کے فتنے کے ساتھ جو بڑا اس وقت مسلمانوں کا پرابلم ہے وہ منی میٹرز ہے۔ منی کیسے کمائیں، بینک ہے، بینکوں میں سود ہے، سود کے ساتھ یہ ہے، گھر لیں تو کیسے جائیں تو یہ تو وہ، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے باغ والوں کا، اس کو سنیں گے۔ تیسرا بہت بڑا فتنہ جس سے آج کی انسانیت دوچار ہے، علم کا فتنہ۔ پہلے چند لوگ تھے علم کے نام پر، تو چلیں سمجھ آتا تھا کہ جب پہنچ جائیں گے ان تک تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اب تو ایک اینٹ اٹھاؤ تو علم والا موجود ہے، عالم کے مقابلے میں عالم ہے، اور عالم کے مقابلے میں عالم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا سورس ٹھیک ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، بچے ینگ وہ کہتے ہیں گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ایشو کو، چہرے کا پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں، لیٹ می تھنک، لے میں وہ گوگل بھی ایک شیخ ہے، ہمارے گھروں میں کہتے ہیں ایک شیخ ہے، یہ اس سے پوچھو، یہ کنفیوز کر دے گا۔ اچھا جی، وہ گوگل سے جا کے چیک کریں، وہ یاہو کی جا کے سرچ میں کریں۔ اب یہ سورسز ہیں، میسنجرز ہیں، آپ وہاں سے دین سیکھیں گے۔ آپ کو 10 باتیں اچھی تو 5 باتیں بری دکھیں گی۔ علم کے فتنوں کو اس طرح ڈسکس کیا گیا۔ واقعہ ذوالقرنین اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے استاد خضر کا واقعہ کہ علم کے راستے کی سوقتیں اور کیا کچھ۔ چوتھا فتنہ حکمرانوں کا، پالیٹکس، کھا گئے، لوٹ گئے، لے گئے ملک کو، یہ گئے، پھر تم چلے جاؤ، لے جاؤ سب کچھ، ہم اور لے آئیں گے لیکن تم چل جاؤ۔ بات سمجھے؟ آج کے دور میں پوری دنیا میں مینوپلی ہے، چند حکومتوں کی اجارہ داری ہے جس سے انسانیت گزر رہی ہے۔ یہ تو میں نے 4 موٹے فتنے آپ کو بتائے نا، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ فتنوں کی اتنی لمبی چیزیں ہیں، میں نام بول دیتی ہوں بس چند منٹ میں، پھر انشاءاللہ بیچ بیچ میں بات ہوتی جائے گی۔ مصیبتوں کا فتنہ، کلیمٹیز، جیسے آسمانی آفات آتی رہتی ہیں۔ پھر خوشحالی کا فتنہ، دولت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اپنی امت کی کثرت دولت کا فکر ہے کہ پیسہ بہت آ جائے گا۔ پھر اسی طرح سے فتنہ گناہ کے مواقع بہت ہے آج ہماری نسلوں کے پاس، ہمارے پاس بھی بہت ہے، اس سے کیسے بچیں۔ پھر اسی طرح فتنہ اولاد کے فتنوں سے کیسے نپٹیں۔ اور یاد رکھیں فتنہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ چیز ہو نعمت لیکن غلط استعمال سے وبال بن جائے۔ اولاد نعمت ہے، غلط تربیت کریں گے فتنہ بن جائے گی، سیم چیز باقی چیزوں پہ بھی۔ پھر اسی طرح فتنہ عورت، آج کے مرد کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم عورت بھی ہے، اور معذرت کے ساتھ عورت کے لیے بھی اب مرد فتنے بن چکے ہیں، کیونکہ عورتیں بھی اپنی فطری حیا کھو کر مردوں میں انوالو ہو گئی۔ پھر اسی طرح فتنہ بدعت، دین کے نام پہ رنگ برنگی نیکیاں، کفار کے غلبے کا فتنہ، ہر طرف ہمیں ایک غلبہ دکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فتنے کی کچھ اور قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بیچ بیچ میں لیتی رہوں گی۔ ساتھیوں کو بلائیں، دعوت دیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے،
اور ٹائم دیکھیے کہ فلائر پہ 10:45 سے 1 تک لکھا ہوا نا. الحمدللہ یہی ٹائم ہے نا اگلے بھی دنوں میں. آپ لوگ اسی کو فالو کریں. جو لوگ شروع سے آئے بیٹھے ہیں ان کو الحمدللہ بیچ میں کھانا پینے کی سنیکس کی بریک بھی مل گئی. یعنی جو آج کے دن کی ترتیب تھی انشاءاللہ اسی کو پورا ہفتہ فالو کریں گے، کیونکہ لوگوں کو ٹائمنگ کا ہوتا ہے نا. جہاں کلاس 10 پہ شروع ہوئی تھی، پہلے تجوید ہوگی، دعائیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو کوئی کھلاتے پلاتے ہیں کچھ کھانا پانی، اور 10:45 پہ آپ کی یہاں تجوید، دعائیں یعنی تلاوت، اور الحمدللہ 11 سے پہلے ہماری تفسیر. پھر اس طرح مجھے نہیں پتہ لگا کہ یہ ٹائم کہاں گیا. میرا خیال ہے تھکے بھی نہیں ہم لوگ. 2 گھنٹہ 4 منٹ بات ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہی ترتیب پورا ہفتہ رہے گی. جو سیشن لینا چاہتے ہیں لینے کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے. اور آپ سب کے لیے تو فرض ہے، روح القرآن والوں کے لیے فرض ہے، اسٹاف کے لیے بھی، اور میرے لیے تو نہیں نا فرض. ٹھیک ہے، چلیے 5 منٹ ہیں، کچھ کہنا سننا چاہتے ہیں کہہ لیں، نہیں تو جلدی چھٹی لے لیں. جی ابھی مل کے جماعت کر لیتے ہیں.